اس میں پہلے میں افتتاح کر کے پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو انوائٹ کروں گا، اور پھر ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں مستنیر ان کو. مستنیر صاحب جی. سو آئی تھنک اسٹارٹ کر اینڈ میڈیم آف لینگویج مینلی اردو ہی رکھنا ہے؟ جی مینلی اردو ہوگا. جی ٹھیک. چلے الحمدللہ آج میں وہ ایک آئیڈیا ڈسکس ہوا تھا، آج اس کا پہلا سیشن ہے، میچور ہو رہا ہے انشاءاللہ. اللہ کرے انشاءاللہ کنٹینیو پروسیس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام رسول کریم. میں تمام پارٹیسپینٹس کو اس ویبینار میں ویلکم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے معزز گیسٹ جو یہاں پہ آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، اور ہمارے دوسرے گیسٹ جو ہیں ہمیں جوائن کیا ہے مستنیر حسین وسیم صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں. یہ سیمینار IBA سینٹر فار ایکسلنس ان اسلامک فائنینس کے نے ارینج کیا ہے، اور اس کا جو بیسک ٹاپک ہے انڈرسٹینڈنگ اینڈ کریٹنگ اویئرنیس اباؤٹ زکوٰۃ. اور ہمارے ساتھ اس ویبینار کے لیے جو تعاون کیا ہے، جو ہمارے ساتھ جو اس دفعہ ہمارے ویبینار کے ہمارے پارٹنر ہیں، تو منہاج یونیورسٹی لاہور نے ہمارے ساتھ اس سیمینار کے لیے ہمارے ساتھ یعنی پارٹنرشپ کی ہے. اور یہ سیمینار ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو ہر مسلمان کے لیے ایک فرض کا درجہ رکھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی اویئرنیس، زکوٰۃ کو کس طرح سے بہتر طریقے سے دیا جائے، اس کے جو مختلف ہمارے معاملات ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے. تو آج ہمارا اس ویبینار کا ٹاپک یہی ہے، اور ہم اسی پہ گفتگو کریں گے اور اپنے ماہرین سے یہ سمجھیں گے کہ کس طرح سے زکوٰۃ کے جو ایک تو بنیادی احکامات کیا ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنی زکوٰۃ کو بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. یقیناً ہم سب زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اس بات میں بھی غور کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کا بہتر طریقہ کیا ہے. اور ایسے کچھ سوالات جو زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سوالات کا بھی آج اس ویبینار میں آپ اپنے سوالات ہم سے کر سکتے ہیں، اور اس کے سوالات کے جواب ہم اپنے پارٹیسپینٹس اپنے پینلسٹ سے لیں گے. سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چیٹ باکس میں آپ اپنے سوالات ٹائپ کریں گے، اور وہ سوالات پھر ہمارے ایکسپرٹ پینل کی طرف جائیں گے، اور وہاں سے آپ کو اس کا جواب ملے گا. اس ویبینار کا آغاز میں تلاوت کلام پاک سے کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ پھر اپنے تمام معزز پارٹیسپینٹ جنہوں نے اس ویبینار کو جوائن کیا ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ویبینار ہمارا فیس بک پہ بھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ آج دو بہت ہی اہم شخصیات ہیں، اسلامک فائنینس اور اسلامک اکانومی کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور زکوٰۃ کے معاملات پہ عبور رکھتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو میں خوش آمدید ایک دفعہ پھر کرتا ہوں. اس ویبینار کو میں بتاتا چلوں کہ IBA سینٹر فار ایکسلنس ان اسلامک فائنینس اور منہاج یونیورسٹی کے تعاون سے اس اہم ٹاپک یعنی زکوٰۃ کے ٹاپک پہ ہم یہ ویبینار منعقد کر رہے ہیں. اب بلا کسی تاخیر کے اس اہم موضوع کی طرف آتے ہیں جس کے لیے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. زکوٰۃ ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم پلر ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہر صاحب نصاب مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ موجودہ دور میں مختلف زکوٰۃ کے حوالے سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ مال پہ زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، بینک ڈپازٹ پہ زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، انویسٹمنٹس پہ زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، پھر زکوٰۃ سونے پہ زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، پراپرٹیز پہ، شیئرز پہ، مال تجارت پہ زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، اور اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے. پھر زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، کس آدمی کو، کس خاتون کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور زکوٰۃ دینے میں کیا ہم مدارس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیا کسی ہسپتال کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیا کسی شخص کو زکوٰۃ دینی چاہیے. پھر اس کے زکوٰۃ دینے کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ ہم یکمشت کسی ایک کو زکوٰۃ دیں یا تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ مختلف لوگوں میں بانٹیں. اور پھر اسی کے حوالے سے مختلف ہمارے ذہنوں میں سوالات ابھرتے ہیں
تو سب سے پہلے میں اسی حوالے سے جو ہمارے پہلے اسپیکر ہیں آج کے پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی طرف آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈپٹی چیئرمین ہیں بورڈ آف گورنر مہناج یونیورسٹی لاہور کے، اس کے علاوہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اکنامکس اینڈ فائنینس کے اندر، وسیع تجربہ رکھتے ہیں، بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب کی کتاب زکوٰۃ کے حوالے سے بھی آئی، تو اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر صاحب کی ایکسپرٹیز بھی ہے اور ہم ان کو دعوت دیں اس ویبینار کے لیے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب پریزیڈنٹ ہیں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے، اور ایک وسیع علمی تجربہ بھی رکھتے ہیں، اسلامک فائنینس، اسلامک اکنامکس پر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس بارے میں آپ ہمارے پارٹیسپینٹس اور ویبینار کے جو شریک ہیں ان کو آگاہ کریں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، خاص طور پہ موجودہ دور میں اس کی اہمیت کیا ہے، غربت کے خاتمے میں اس کا کیا کردار ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو بہتر طریقہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محترم احمد علی صدیقی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر IBA سیف اور منہاج یونیورسٹی لاہور کے اسلامک اکنامکس اینڈ فائنینس ریسرچ سینٹر اکری کے تعاون سے انعقاد پذیر اس سیمینار میں ماڈریشن کی اور اس کی آغاز فرمایا اور انوائٹ کیا، اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ IBA اور منہاج یونیورسٹی لاہور نے ان پارٹنرشپ جو ویبینارز کے ایک سلسلے کا ارادہ کیا ہے، جس کی یہ پہلی کڑی ہے آج کا سیمینار، جس کے اندر اسلامک فائنینس، اسلامک اکنامکس اور اس سے متعلقہ دیگر اہم امور، ان پر مختلف سکالرز کے ساتھ ہر ماہ ایک اہتمام کیا جانے کا ایک ارادہ کیا گیا ہے جنرل اویئرنیس سیشنز کے حوالے سے۔ تو میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس کوشش اور کاوش کو دوام بھی بخشے اور اسے قبول بھی فرمائے اپنی بارگاہ میں، تاکہ ہم اسلامک فائنینس، اسلامک اکنامکس اور اسلام کے دیگر عطا کردہ جو تعلیمات ہیں ان امور کے حوالے سے، اس پر بہتر سے بہتر انداز میں اویئرنیس اسپریڈ کر سکیں اراؤنڈ پاکستان اینڈ اراؤنڈ دی ورلڈ۔ آج جو زکوٰۃ کا جو موضوع جس کا انتخاب کیا گیا، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور میں ایک چیز اور عرض کرتا چلوں کہ ان ویبینارز کے لیے جو میڈیم آف لینگویج کا انتخاب کیا گیا ہے، عموماً ہمارے ہاں مختلف سیمینارز اور کانفرنسز کا اہتمام ہوتا ہے اور میڈیم آف لینگویج جو ہے وہ انگلش رکھی جاتی ہے ایکڈیمک ریکوائرمنٹس اور آڈینس کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن ان ویبینارز میں بالخصوص محترم احمد علی صدیقی صاحب کی ایڈوائس اور مشورے کے ساتھ اس پر اتفاق ہوا کہ اس کی میڈیم آف لینگویج جو ہے اس کو مینلی اردو رکھا جائے، تاکہ جو جنرل آڈینس ہے، عوام الناس، ان تک ان تمام سبجیکٹس جو کہ اسلامک اکنامکس اینڈ فائنینس سے متعلقہ ہیں، ان کی اویئرنیس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے، اور اس کے لیے ایک بہترین میڈیم آف لینگویج یقیناً اردو ہو سکتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس پہلے سیمینار کا موضوع زکوٰۃ، اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور عموماً اہلیان اسلام اور اہلیان پاکستان اپنی جو زکوٰۃ ہے اس کی ادائیگی عموماً ماہ رمضان کی آمد سے پہلے یا ماہ رمضان کے دوران کیا کرتے ہیں۔ تو اس کو ضروری سمجھا گیا کہ اس موقع پر اس موضوع کا انتخاب کیا جائے کہ جس سے متعلقہ لوگوں کے ذہنوں میں اکثر اشکالات اور سوالات پائے جاتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ہمارا ویبینار اور سیشن لوگوں کو اس حوالے سے اسسٹ کر پائے گا اور ان کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، جو زکوٰۃ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے بنیادی 5 رکن یا پلرز میں سے ایک ہے،
اور اس کو ہم عموماً صلاۃ کے بعد نماز اور روزہ کے بعد زکوٰۃ کو تیسرے نمبر پہ پلرز کے اندر رکھا گیا ہے، اور اسلام کے اندر یہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور اس کی اہمیت ایک اور بات سے بھی نمایاں ہے کہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ کم و بیش 82 ورسز قرآن مجید کی 82 آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے اندر زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ جوڑا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد آیا ہے۔ تو نماز کی جتنی اسلام کے اندر اہمیت ہے اور اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور اسلام کے بنیادی ارکان کے اندر جو ایک مغز اور اہمیت کی حامل نماز ہے، تو زکوٰۃ بھی کسی بھی صورت اس سے کم نہیں ہے اور اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ میں قرآن مجید کے اسی طرح کے کچھ مقامات کا حوالہ یہاں پر وقت کی تنگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف ترجمہ ان مقامات کا بیان کر دیتا ہوں اپنی آڈینس کے لیے، جس سے اندازہ ہو سکے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی کن کن مقامات پر زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے موڈ اور اس کی ٹیکنیکلٹیز کی طرف انشاءاللہ ہم اپنی ڈسکشن کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ قرآن مجید میں جہاں پر جیسے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ایک اور مقام پر اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، نماز کے بعد ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری میں رہنا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ ایک اور مقام پر اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے انہیں انسانیت کا پیشوا بنایا اور لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف اعمال خیر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام کی وحی بھیجی۔ یعنی نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ، ہر مقام پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ آ رہا ہے، اور وہ سب ہماری عبادت گزار تھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کریں، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ یعنی یہاں پر بھی دونوں باتیں جمع اللہ پاک نے فرمائی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ کر لیا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کا عمل کرنا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روگرداں ہو گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ یعنی مختلف کو امت مسلمہ کے علاوہ دیگر اقوام عالم کو بھی اللہ رب العزت نے، انبیاء کرام کو بھی جن کو صلاۃ عطا کی، ان کو ساتھ نماز کا حکم بھی دیا۔ ایک اور مقام بڑا ضروری ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بچہ خود بول پڑا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے، اور میں جب تک بھی زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ غور کیجئے کہ جہاں جہاں پر بھی دیگر امم اور انبیاء کے حوالے سے ذکر ہو یا امت مسلمہ اور اسلام کی بات ہو، اللہ پاک نے جہاں پر نماز کا ذکر ارشاد فرمایا بس وہیں پر ساتھ اللہ پاک نے نماز کا حکم بھی فرمایا۔ اب چند احادیث مبارکہ کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک آدمی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمہ 1 ماہ کے روزے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ یہاں پر بات تو صیام کی ہے، روزوں کی، لیکن ان جنرل
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قانون ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی مر جائے تو اس کا قرض ادا کرتے ہو تو اللہ پاک زیادہ حقدار ہے کہ جو اس کا قرض ہے ادا کر دیا جائے، چاہے وہ قرض پھر صیام رمضان کا ہو یا وہ قرض زکوٰۃ کی صورت میں ہو۔ ایک اور مقام پر سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اس میں سے زکوٰۃ نہ دے تو اس کے مال کو سانپ کی شکل دے دی جائے گی، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور قیامت کے روز وہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ سانپ اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا کہ تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے کہ جو لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایک اور مقام پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمندر اور زمین میں کوئی مال تب ضائع ہوتا ہے، بڑی غور طلب بات ہے، حضور نے فرمایا کہ سمندر اور زمین میں تب ہی کوئی مال ضائع ہوتا ہے جب اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوتی۔ تو یہ کچھ روایات ہیں، چند کا حوالہ میں نے احادیث مبارکہ اور آیات مبارکہ سے پیش کیا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ در حقیقت اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ اب ان روایات، احادیث مبارکہ، آیات مبارکہ کو سن کے خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ 82 آیات میں کیوں لایا ہے؟ ایک اس کی ریزن جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو وہ حقوق اللہ میں سے ہے، وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اور جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ حقوق العباد میں سے ان غریب لوگوں کا حق ادا کرتا ہے کہ جن کا حق اللہ رب العزت نے اس کے مال میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ان کا مال ادا کر دو، محروموں کا مال ادا کر دو جو تمہارے مال میں ہے۔ یعنی زکوٰۃ کبھی بھی ادا کرنا فیور نہیں ہے، کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے غریبوں کا، فقراء کا، مساکین کا، یتیموں کا اللہ رب العزت نے حق ہمارے مال میں رکھا ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو جا بجا مختلف مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو لانے کا مقصد جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ایک ہاتھ سے حقوق اللہ ادا کرو، ایک ہاتھ سے حقوق العباد ادا کرو، یعنی زندگی یوں گزارو کہ حقوق اللہ بھی ادا کرتے رہو اور حقوق العباد بھی ادا کرتے رہو۔ ہم حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں عموماً، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی برت لیتے ہیں۔ ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج کا اہتمام بھی کرتے ہیں، وہ ایسے امور عبادات سے متعلق بآسانی انجام دیتے ہیں، لیکن وہ امور جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بالخصوص زکوٰۃ، اس میں ہم کوتاہی برت لیتے ہیں۔ پھر ہمارے مال کا نقصان بھی ہوتا ہے، ہمارے کاروبار کا نقصان بھی ہوتا ہے، پھر ہم کئی بار پریشان حال بیٹھے ہیں، سوچتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا، میری بزنس اسٹریٹجی میں ایسی کیا کمی رہ گئی کہ میرے مال کا نقصان ہو گیا، میرے کاروبار ڈوب گیا۔ تو ناظرین محترم، عموماً وہ بزنس اسٹریٹجی میں کئی بار کمی نہیں ہوتی، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں وہ کمی ہماری حقوق العباد کی ادائیگی میں ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے زکوٰۃ جو ہم پر فرض ہے ہم نے ادا نہیں کی ہوتی، اپنے مال کا صدقہ نہیں اتارا ہوتا جتنا اس پر لازم ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس مال کا نقصان بھی فرما دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں اس بغیر زکوٰۃ ادا کیے مال کو اللہ پاک فرما رہا ہے ہمارے گلوں کا توق بنا دے گا آخرت میں، اور وہ ایک عذاب کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو کچھ گزارشات تھیں زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کرنے کے حوالے سے، اور یقیناً بعد ازاں ہمارے معزز اسکالرز اور مقررین دیگر موجود ہیں وہ اس پر فردر روشنی ڈالیں گے۔ میں اس کے دوسرے حصے کی طرف اب چلتا ہوں۔ ہمارے ہاں عموماً ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کیسے کیا جائے۔ 2 حصے عموماً اس کے ہوتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے جو دوسرے معزز اسکالر ہیں
وہ جو سبجیکٹ ہے جس کے اندر کی کس چیز پر زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی اس حصے کو کور کریں گے، میں امید کرتا ہوں۔ میں اس وقت جو توجہ ہمارے ناظرین کی مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ ایک عموماً ہمارے یہاں پریکٹس ہے، وہ یہ کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے یا زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ آتا ہے اور پورا سال گزر چکا ہوتا ہے، تو ہم مثال کے طور پر ایک ہاؤس ہولڈ ہے، اس نے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالنی ہے یا 50,000 روپے اس کی زکوٰۃ ہے، تو وہ ہمارے ہاں عموماً رمضان المبارک میں راشن لے کر دیتے ہیں مختلف ضرورت مندوں کو، یا لوگ اپنے گھر افطار کا اہتمام کرتے ہیں، زیادہ لوگوں کو گھروں سے باہر کئی بار تاجر حضرات ہیں افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، یا کوئی اور ایسی چھوٹی شکلیں بنائی جاتی ہیں کہ ہم اپنی 50,000 یا 1 لاکھ روپے کی جو زکوٰۃ ہے اس کو یوں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ وہ 100 لوگوں میں 1,000 روپے پہنچ جاتا ہے، یا 200 لوگوں میں 500 روپے کی مالیت کا سامان، راشن یا کیش رمضان المبارک میں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ، جس سے گزارنے والا شاید اپنا پورا رمضان کا مہینہ بھی نہیں پوری طرح گزار لیتا، اور وہ محتاجوں کی طرح ایک گھر سے 1,000 روپے لیتا ہے، پھر کہیں دوسرے زکوٰۃ تقسیم کرنے والے سے 1,000 روپے لیتا ہے، کسی سے پھر وہ 2,000 کا متمنی ہوتا ہے، اور اس طرح وہ محتاجوں کی طرح تھوڑے تھوڑے پیسے 10 گھروں سے اکٹھے کرتا ہے۔ تو در حقیقت ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زکوٰۃ تقسیم کرنے کے نام پر ہم نے اس کو فقیر بنا دیا، ہم نے اس کو بھیکاری بنا دیا، اس کی سفید پوشی کا استحصال کیا، اس کا مذاق کیا، اور اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیا تھوڑے تھوڑے پیسے تقسیم کر کے، یہاں تک کہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ ایک سال وہ اس طرح پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور ہر سال محتاجی تو اس کی نہیں جاتی، لیکن اس کی وہ عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ہر وقت تقاضا کرتا رہتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ اس انداز میں ادا کر دی جائے۔ حاضرین محترم، میں یہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پریکٹس آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں صحیح انداز میں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ، اس کی علت اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ سمجھ آئے، جس سے ہم سمجھ سکیں کہ ایکچولی وہ کیا طریقہ بہترین ہے جس طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کیا جانا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آپ ارشاد فرماتے تھے اپنے ورکرز کے ساتھ اور اپنے فالوورز کے ساتھ جو آپ کے ساتھ کام کرتے تھے بطور خلیفۃ المسلمین اور عاملین جو تھے، آپ فرماتے تھے کہ زکوٰۃ اس طرح ادا کرو کہ جسے دے رہے ہو اسے غنی کر دو۔ اب یہ بڑی خاص مقام ہے، فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، فرمایا کہ زکوٰۃ کو اس طرح ادا کرو کہ جسے دے رہے ہو اسے غنی کر دو، یعنی اس کی محتاجی دور کر دو۔ پھر نہ صرف آپ یہ ارشاد فرماتے، آپ کے معمولات میں سے ہے کہ ایک روز ایک غریب شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس شخص کو 3 اونٹ عطا فرمائے، زکوٰۃ میں سے 3 اونٹ عطا فرمائے۔ آپ چاہتے تو اس کی ضرورت مندی 1 اونٹ سے کر دیتے، وہ مہینہ بھر کھا لیتا، آپ نے اسے 3 اونٹ عطا فرمائے، اور پھر نہ صرف عطا فرمائے بلکہ جو عاملین تھے، ورکرز تھے، ان کو آپ نے یہ تاکید فرمائی کہ اس شخص کو بار بار صدقہ اور زکوٰۃ دیتے رہنا یہاں تک کہ یہ زکوٰۃ مانگنے والوں میں نہ کھڑا نظر آئے، یعنی اس کو غنی کر دیں۔ اسی طرح ایک اور آپ سے روایت منسوب ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ I will distribute صدقہ again and again till the moment when each of them has 100 camels۔ یعنی آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں فرما رہے کہ میں اس زکوٰۃ سے بھوک دور کر دوں گا،
بلکہ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت تک یہ اونٹ مانگنے والوں کو صدقہ اور زکوٰۃ میں سے اونٹ دیتا رہوں گا یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک 100 اونٹ ہو جائے، یعنی وہ اتنا غنی ہو جائے کہ وہ آگے زکوٰۃ نکالنے کے قابل ہو جائے۔ یعنی ایک اور 100 اونٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو لائف سٹاک کے اوپر زکوٰۃ بیان کی جاتی ہے کتب کے اندر فقہا میں، وہ یہ ہے کہ 5 اونٹ ہوں تو ایک شیپ، ایک بھیڑ زکوٰۃ ہے۔ تو وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو اتنے اونٹ دے دوں کہ وہ اپنی ذاتی زکوٰۃ 20 شیپس کی شکل میں نکال اور وہ آگے لوگوں کو غنی کرے۔ تو یہاں پر بہت خوبصورت انداز میں ایک کانسیپٹ سمجھ آتا ہے کہ اصل میں زکوٰۃ کا تصور کیا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا تصور یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے پیسے، جیسے میں عرض کر چکا، تقسیم کر کے دوسرے شخص کو محتاج بنا دیں اور وہ ہر سال مانگتا رہے اور زندگی کے 30 سال بھی غنی نہ ہو، 30 سال بھی اس کی ضرورت مندی پوری نہ ہو، وہ پوری زندگی محتاجی کی گزارے، ہر سال وہ رمضان کے آنے کا انتظار کرے، اور ہم رمضان المبارک میں تاجر، سیٹھ، کاروباری، مالدار فخر محسوس کریں، الحمدللہ میں نے اس سال اتنی زکوٰۃ نکالی، 500 لوگوں کو دیا میں نے، یہ ان میں سے لیکن غنی کسی ایک کو نہیں کیا، زکوٰۃ مانگنے والوں میں سے کسی ایک کو بھی باہر نہیں نکالا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مجھے افریقہ بھیجا گیا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے، اور جب میں نے وہاں سے زکوٰۃ کلیکٹ کر لی تو مجھے حکم تھا کہ افریقہ میں زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے بعد آپ وہیں پر لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ڈھونڈتا رہا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا مجھے مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے زکوٰۃ کی تقسیم کا ایسا نظام بنایا تھا کہ مجھے کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ میں نے پھر غلاموں کو اس مال سے خرید کر آزاد کیا اور اس زکوٰۃ کو یوز کیا۔ تو حاضرین محترم، زکوٰۃ میں یہ اللہ پاک نے پوٹینشل رکھی ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے پوری دنیا میں کہ ہم پوری دنیا سے، امت مسلمہ میں سے، مسلم ممالک سے، بالخصوص پاکستان سے غربت اور افلاس کو دور نہ کر پائیں۔ ہم یہ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم زکوٰۃ کو صحیح انداز میں یوز نہیں کرتے۔ یہاں پر مختلف سٹڈیز کی گئی ہیں، جس میں سے ایک سٹڈی کے مطابق پوری دنیا میں جتنی اسلامک کمیونٹی ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں اپنی زکوٰۃ نکالے اور اس کا یوزج صحیح معنوں میں کرے تو کم و بیش مسلم کمیونٹی جو سالانہ زکوٰۃ ادا کرتی ہے اس کی اماؤنٹ $500 بلین سے $1 ٹریلین اینولی ہے، جو پوٹینشلی مسلم کمیونٹی زکوٰۃ پے کرتی ہے یا کر سکتی ہے۔ اسی طرح OIC کنٹریز کے حوالے سے مختلف سٹڈیز کی گئیں مسلم کنٹریز کے حوالے سے، اور مختلف تحقیقات کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے ہمیں کہ مختلف ممالک اپنی صرف GDP کے پرسنٹیجز کا ہی جائزہ لے لیں کہ جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، یا پاکستان ہی صرف اپنی GDP کو سامنے رکھ کے اسیس کر لے کہ ٹیکنیکلی کمیونٹی کتنی زکوٰۃ پوٹینشلی نکال سکتی ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ سال، 2 سال، 5 سال کے عرصے میں غربت اور ان امپلائمنٹس پاکستان سے اور دیگر مسلم ممالک سے دور نہ کی جا سکیں۔ تو 2 چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم لوگوں کو غنی کر دیں اور زکوٰۃ مانگنے والی فہرستوں سے باہر نکال دیں، اور دوسرا طریقہ کہ اس کو پراپرلی یوٹیلائز، اس ٹول کو، اس انسٹرومنٹ کو کیا جانا چاہیے جس میں ایکچولی اللہ رب العزت نے یہ پوٹینشل رکھی ہے کہ یہ افلاس اور غربت کو دور کر سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں کچھ اور فیگرز میں عرض کرتا ہوں، پھر میں ایک ماڈل پیش کرنا چاہتا ہوں
تو میں نے پہلے کیا ہے، لیکن جنرل اویئرنیس کے لیے اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں نے دوبارہ ارادہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، جو پچھلے دنوں ایک میری کتاب بھی چھپی، اس کے اندر میں نے اس کو بیان کیا ہے تفصیلاً۔ پاکستان کو بطور ماڈل اگر ہم سامنے رکھیں تو 2020 میں پاکستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ 314 بلین ڈالرز کے قریب تھا، اور پاکستانی قیمت میں، پاکستانی روپیز کے اندر وہ تقریباً یہ ہمارا تھا 50 ارب اور یعنی 50 بلین روپیز تھا، 5,000 ارب روپے روپیز کے اندر یہ اماؤنٹ تھی۔ لیکن ان بلینز اس کو ہم دیکھیں تو 314 بلین یو ایس ڈالر ہمارا بجٹ تھا، جو کہ پھر 2020-21 کا بجٹ وہ شرنک ہو کے کووڈ-19 اور فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اور زیادہ شرنک ہو کے چھوٹا ہو گیا۔ اور ان امپلائمنٹ ریشو جو لاسٹ فیگرز 2017-18 سے اویلیبل ہیں اب تک، اس کے مطابق پاکستان میں بے روزگاروں کی تعداد 80 سے 90 لاکھ ہے تقریباً، کم و بیش، اور یہ 2017 اور 18 کے اعداد و شمار کے مطابق ہے۔ اور اب تو جو کووڈ-19 کی وجہ سے فائنینشیل کرائسس بلڈ اپ ہوئے ہیں، اس سے تو اس وقت خطۂ غربت سے نیچے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تقریباً 5 کروڑ افراد چلے گئے ہیں، اور جو بے روزگاری ہے وہ اور کچھ نہیں تو 1.5 سے 2.25 کروڑ افراد ان ٹوٹل اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تو یہ عدد بڑھ گیا ہے، تو ہم 17-18 کو ہی دیکھیں تو 80-90 لاکھ تقریباً بے روزگاری تھی۔ اسی طرح پاورٹی، جو نیشنل پاورٹی لائن ہے، اس سے نیچے تقریباً پوری پاپولیشن کے 24 سے زائد فیصد جو ہے وہ عوام تصور ہوتی ہے، جو کہ 52 ملین ہے، میں نے عرض کیا 5 کروڑ اور 20 لاکھ، جو اب اس وقت کووڈ-19 کی سچویشن کے بعد پہنچی۔ اب میں نے عرض کیا کہ ایک تو زکوٰۃ دینے کے انداز جو ہے، ورکنگ ماڈل، اس کو بہتر کیا جانے کی ضرورت ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے کہ ہم ایکچولی غربت اور افلاس کو دور کر سکیں۔ تو یہاں پر میں کتاب آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جو حال ہی میں چھپی تھی میری، یہ زکوٰۃ اینڈ مائکرو فائنینس، اے بلینڈڈ ماڈل آف اسلامک سوشل فائنینس ٹو ایلیویٹ پاورٹی ان پاکستان۔ اس کے اندر میں نے 2 ماڈلز پیش کیے ہیں، جس کے اندر ایک جو ہے وہ صرف سرکاری اور ایک جنرل ٹوٹل زکوٰۃ جو پاکستان کے اندر پرائیویٹ اور گورنمنٹ کلیکٹیبلز ٹوٹل کیا ہے۔ تو ہم نے فیگرز جو لیے ہیں وہ 2018-19 کے اس میں لیے ہیں، جس کے اندر کم و بیش راؤنڈ فیگر ہم نے کیا ہے اس ماڈل کی ورکنگ کے لیے۔ تو 2018-19 میں جو گورنمنٹ زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہے آل اوور دا کنٹری مختلف ٹیئرز سے، وہ کم و بیش اس کو راؤنڈ فیگر ہم نے کر دیا ہے، تو تقریباً 10 بلین روپیز ہے جو گورنمنٹ اس کو لیتی ہے، وچ مینز کہ ایک 10 بلین روپیز مطلب 1000 کروڑ تقریباً جو اکٹھا ہوتا ہے اس حوالے سے ٹوٹل، اور جو گورنمنٹ زکوٰۃ کے لیے کلیکٹ کرتی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر ہر کوئی، جیسے ہر کاروباری، ہر شخص پرائیویٹلی وہ اپنے عزیز و اقارب میں، دوست احباب میں، ضرورت مندوں میں، جاننے والوں میں، مختلف چیریٹیز کے ذریعے پھر زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اب کنسیڈرنگ آل دیٹ، جو ماڈل یہاں پر پیش کیا ہے کہ اگر اس کو سینٹرلائز طریقے کے ساتھ مائکرو فائنینس کے ساتھ اس کو بلینڈ کیا جائے اس زکوٰۃ کو، اور نہ کہ اس کو مختلف الاؤنسز کی شکل میں عوام الناس میں دے دیا جائے اور بانٹ دیا جائے، بلکہ ان کی بجائے گورنمنٹ اس کو سینٹرلائز پول کرے، یہ جو زکوٰۃ کلیکٹڈ ہے یہ ایک پول میں گورنمنٹ کے پاس جمع ہو، اور وہ پھر مختلف اپنے ادارہ جات جو نیچے کام کرتے ہیں ان کے ذریعے چھوٹے بزنسز جو کہ 2.5 سے 3 لاکھ مالیت کا ایک بزنس ہو، جو مختلف چھوٹے چھوٹے کاروبار، کاٹیج انڈسٹری ہے، گھر میں بیوہ خواتین ہیں،
ضرورت مند خواتین ہیں وہ چھوٹے کام کر سکتی ہیں، آٹو رکشاز ہیں، بائکس ہیں، آج کل آئی ٹی کا کام فلرش کر رہا ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، تو چھوٹے قرضوں کی صورت میں، قرض حسنہ کی صورت میں، جو کہ ایک ٹول ہے اسلامک سوشل فائنینس کا، تو اس کی صورت میں وہ زکوٰۃ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے اور وہ قرض تقریباً 5 سال کے لیے دیا جائے ایک شخص کو، اور اس کو ایک خیرات نہ کیا جائے، اس کو قرض دیا جائے۔ اس میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی، میں نے اس کو اس بک میں ایڈریس کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ریکوائرمنٹ میں سے ہے اس کے تقسیم میں کہ جس کو دی جا رہی ہے اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ ہاں، تو اگر ہم پہلے ہسٹری میں ذرا جائزہ لیں، جیسے اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ تھی یا باقی اسلامی ریاستیں تھیں، زکوٰۃ جو کلیکٹ ہوتی تھی وہ گورنمنٹ کے اس وقت بیت المال میں جاتی تھی اور اس کے بہت سے مصارف تھے، اور بعد ازاں بھی استعمال میں مختلف چیزوں میں اسٹیٹ کے ذریعے زکوٰۃ یوز ہوتی رہی ہے۔ تو ادھر بھی یہ مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ملکیت میں لانا مقصود ہے تو ٹیکنیکلی جو ڈپارٹمنٹ پاکستان کی ریاست یا اسٹیٹ قائم کرتی ہے اور جو بھی ٹوٹل زکوٰۃ کلیکٹ ہو رہی ہے، تو اس انسٹیٹیوشن یا اس ڈپارٹمنٹ کو مالک بنا دیا جائے کہ وہ امین ہے اس کلیکٹڈ زکوٰۃ کا، تو وہ الٹیمیٹلی زکوٰۃ ادا کرنے والا کسی کو مالک ہی بنا رہا ہے اس پیسے کا، اور پھر اس ڈپارٹمنٹ پر یہ لازم ہو کہ یہاں پر کلیکٹڈ جتنا پیسہ ہے اس کا کوئی اور مصرف نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ، پاکستان سے ان امپلائمنٹ کا خاتمہ، اور بہتر انداز میں پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز کو امپروو کرنا۔ اور پھر وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے جہاں پر ساری زکوٰۃ پول ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس کا مصرف صرف اور صرف غربت کے کو ایڈریس کرنے کے لیے رہے، اور وہ پیسہ کہیں اور نہ لگے اور اس کی ملکیت ہو جائے اس ڈپارٹمنٹ کی، اور پھر جب بعد ازاں وہ تقسیم کیا جائے اور وہ پھر ڈپارٹمنٹ قرض حسنہ کی طرح دے اور لوگوں سے وہ 5 سال میں واپس لے، تو اس کا بذات خود پول پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فنڈ کریٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے کہ جس کے ذریعے ہم ختم کر سکتے ہیں بے روزگاری کو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو ماڈل میں نے عرض کیا جس میں کہ ہم آلریڈی گورنمنٹ تقریباً 10 بلین روپیز جمع کرتی ہے اور اس کو پھر مختلف تقسیم کرنے کی کوشش کرتی ہے اس ماڈل پر، تو اس ماڈل کے اندر اگر 10 بلین روپیز آلریڈی سرکار کے پاس جمع ہوتا ہے اور وہ 2.5 لاکھ روپے کے چھوٹے کاروباری یونٹس قرضے بزنس پروڈکٹس یا بزنسز کی شکل میں اپلیکیشنز ریسیو کر کے پاکستانی عوام سے، بے روزگاروں کی، وہ ان کو دیتی ہے، تو وہ اس سے تقریباً 10 ارب سے تقریباً 40,000 یونٹس آف اسمال بزنسز کریٹ ہوتے ہیں ایک سال کی زکوٰۃ جو کہ آلریڈی جمع ہوتی ہے، اور جو زکوٰۃ ادا کرے گا اس کو 5 سال کے لیے قرض دیا جائے گا، اور 5 سال کے لیے وہ اگر اس کو صرف ماہانہ 4,166 روپے کی قسط ادا کرتا ہے اور باقی جو وہ اس پیسے کے کاروبار سے کماتا ہے وہ اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے، تو 5 سال میں وہ ادا کر دیتا ہے قسط، اور 40,000 یونٹس کی وہ 5 سال میں ریکوری بھی ہوتی ہے، تو ایک سال کے اندر جو چھوٹی پرسنٹیج کی ریکوری ہوگی اس سے 2 ارب روپے ایگزسٹنگ جو کلیکٹیبل زکوٰۃ ہے اس سے زائد آئے گا، تو نیکسٹ ایئر پھر لگانے کے لیے یا لوگوں میں واپس تقسیم کرنے کے لیے 10 ارب روٹین کی کلیکشن ہے اور 2 ارب اضافی جو قرض حسنہ کی واپسی کی صورت میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہے ایک سال میں، تو وہ جمع ہو کے اگلے سال 12 ارب روپے حکومت ان امپلائمنٹ کے خاتمے کے لیے تقسیم کرنے کے قابل بن جائے گی۔ اسی طرح پھر دوسرے سال یہ سلسلہ جاری رہے گا اور تیسرے سال یہ اماؤنٹ اور زیادہ ہو جائے گی، یوں 5 سال کے اختتام پر تقریباً جو ٹوٹل جو زکوٰۃ کلیکٹیبلز ہیں 5 سال کے اختتام پر وہ تقریباً 25 ارب روپے اس پول میں سیونگ کی شکل میں موجود ہوگا تقسیم کرنے کے لیے، اور باقی تقسیم ہونے کے بعد، اور 5 سال میں کم از کم 3 لاکھ بے روزگاروں کو روزگار حکومت مہیا کر چکی ہوگی۔ یہ ہے پہلا بیسک ماڈل جس میں صرف آلریڈی ہم نے اس اماؤنٹ کو لیا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کلیکٹ کرتی ہے۔ اب ایک ذرا دوسرا
پازیٹیو ایک اور ماڈل کو ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر اس ماڈل کے اندر ہم اسی طرح 314 بلین US ڈالر کو بنیاد بنائیں جی ڈی پی کو، اور اگر اس کی زکوٰۃ 2.54% کیلکولیٹ کریں تو وہ تقریباً زکوٰۃ بن جاتی ہے 1276 بلین PKR۔ اور چلیں ہم اس کو فار سیک آف آرگیومنٹ ریڈیوس کرتے ہیں ٹو 2%، تو 2% بھی اگر جی ڈی پی کا لیں تو بھی وہ زکوٰۃ جو ہے وہ بن جاتی ہے تقریباً 1000 بلین کے قریب روپیز۔ پچھلی جو بنتی تھی وہ 1275 تھی، تو یہ 1000 کے قریب بن جاتی ہے۔ ہم اس کو اور بھی ریڈیوس کر سکتے ہیں فار سیک آف آرگیومنٹ، اور آپ اس کو 1% پہ لے آئیں پورے جی ڈی پی کا، تو وہ بھی اماؤنٹ آپ کی 500 بلین سے زیادہ اماؤنٹ سال میں گورنمنٹ کے پاس کلیکٹ ہوتی ہے۔ اب یہ زکوٰۃ مختلف ہے، یہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ کا اعتماد اس طرح نہیں ہے، لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اب یہ ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو بحال کرتے ہیں اور لوگ آپ پر اعتماد کر کے آپ کو دینا شروع کر دیں، اور اگر نہیں بھی دیتے پرائیویٹ چیریٹیز کو بھی دیتے ہیں، گورنمنٹ ان چیریٹیز کے ساتھ کانٹیکٹ کر لے اور پورا کنٹری ایک مزاج کے ساتھ ایک نہج پر کام کرے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان سے بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب اس ماڈل کے اندر اگر ہمارے پاس کلیکٹیبلز کیا ہے وہ تقریباً 1000 بلین ہو جو کلیکٹ ہوتا ہے پرائیویٹلی، چاہے وہ چیریٹیز کر رہی ہیں یا گورنمنٹ کر رہی ہے، اور ان امپلائمنٹ کی جو ریشو اسی طرح یہ 2.5 لاکھ کے چھوٹے یونٹس کاروباری تقسیم کیے جائیں، تو اور وہ پھر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں تقریباً ایک سال میں 40 لاکھ تقریباً یونٹس کے اندر، وہ تقریباً 40 لاکھ یونٹ میں وہ تقسیم ہوگا ایک سال میں، اور 5 سال کے لیے وہ لون دیا جائے تو اسی طرح 1166 روپے اس کی قسط ہو جو کہ بآسانی ادا کی جا سکے، اور وہ اماؤنٹ واپسی کی شکل میں اگلے سال جو ٹوٹل کلیکٹیبل 1000 ارب ہے یا 1000 بلین ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، تو اس میں 201 بلین کا اضافہ ہو جائے گا روپیز کا، اور اگلے سال گورنمنٹ کے پاس یا چیریٹیز کے پاس 1207 بلین یعنی ارب روپے تقسیم کرنے کے لیے ہوگا، اور اس طرح 5 سال کے اندر 30 ملین ریسیپینٹس آف زکوٰۃ ان دا فارم آف قرض حسنہ اور بزنس 5 سال میں ہوں گے، اور یوں 5 سال کے اندر آپ پاکستان کے اندر 3 کروڑ لوگوں کو برسر روزگار کر سکتے ہیں، ان کو ملازمتیں دے سکتے ہیں، ان کی غربت کو دور کر سکتے ہیں، اور وہ کچھ عرصے کے اندر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر میں امید کرتا ہوں کہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ تقریباً 2500 ارب روپے گورنمنٹ کے پول پر ہوگا، زکوٰۃ پول پر، جو کسی اور صرف پر جو بھی زکوٰۃ سے متعلق ہے اس کے اوپر گورنمنٹ خرچ کر پائے گی۔ تو ناظرین محترم، میں اختتام کر رہا ہوں اس اپنی انیشیل اس ڈسکشن کا کہ 2 چیزیں عرض کی ہیں۔ ایک کہ زکوٰۃ کے ماڈل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ راشن کی صورت میں کئی ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو دینا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی زکوٰۃ کو 2 حصوں میں تقسیم کریں اور کچھ پرسنٹیج آپ چھوٹی اماؤنٹس کی شکل میں ڈیوائیڈ کریں لوگوں میں، اور ایک بڑے چنک سے کوشش کریں کہ کسی ایک شخص کو 1 سال کی زکوٰۃ میں اگر خاندان اپنا مل جائے، بھائی ہیں بہنیں ہیں، تو ارادہ کرے کہ یہ اماؤنٹ ہم تھوڑی تھوڑی تقسیم کر دیں گے راشن کی شکل میں اور دیگر چیزوں میں، اور اس بڑے چنک سے کسی ایک ہمارے جاننے والے بے روزگار کو برسر روزگار کر دیں گے، کسی کو کاروبار کروا دیں گے، یا کسی غریب بچے کو تعلیم کا اہتمام اس کا کروا دیں گے کہ وہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر کو سنبھال لے۔ تو ارادہ کر لیں کہ ہم نے کولیکٹیو انداز میں ایک بڑا چنک ایک فیملی کو دینا ہے، تاکہ وہ اگلے سال اپنی ضرورتوں سے آزاد ہو جائے کم و بیش، اگر نہیں ہوئی تو اگلے سال بھی اسی کو چنک دیں، تاکہ 2-3 سال کے تسلسل میں وہ اتنی مستحکم ہو جائے کہ وہ زکوٰۃ لینے والوں میں نہ رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی ہوگی۔
اس سے زیادہ کامیابی ہوگی کہ ہم 30 سال تک اپنی زکوٰۃ تقسیم کرتے رہیں اور کوئی ایک شخص بھی ہم غنی نہ کر پائیں. اس کے برعکس اگر ہم کسی ایک کو 3 سال دیں اور یہ خوشی ہو کہ چوتھے سال وہ شخص اب زکوٰۃ کی فہرست سے نکل گیا ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی. اور دوسری چیز میں نے عرض کیا کہ گورنمنٹس اور چیریٹیز مل کر اس قسم کا فیصلہ کریں، اور اگر یہ پاکستان میں کیا جائے اور پوری دنیا میں، پھر مسلمانی ورلڈ کے اندر کیوں نہیں یہ ہو سکتا کہ قرض حسنہ کے ماڈل پر زکوٰۃ کو دیا جائے، جس کے لیے میں نے بنیاد ایک ایویڈنس آلریڈی عرض کیا ہے کہ آپ اس پول کو مالک بنا دیں اس کے لیے انڈیویجولز کی بجائے، تاکہ وہ پول اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے اور سرکولیٹ کرے زکوٰۃ کو. تو آپ اس طریقے سے تقریباً 5 سال کے اندر 3 کروڑ سے زائد روزگار پاکستان میں پیدا کر سکتے ہیں، اور ملک خوشحال ہو سکتا ہے، غربت دور ہو سکتی ہے. آپ کو ملک میں امید پھر نہ IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ قرض پہ سود دینے کی اور سود لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک اس تکلیف سے بھی نجات عطا کر دیتا ہے اور قوموں کو بھی خوشحال کر دیتا ہے. تو اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، اور جو باتیں ہم نے کی ہیں میں امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ اویئرنیس اس کے ذریعے پھیلی ہوگی یا پھیلنے کا باعث بنے گی. یہ ہمارا سیمینار آج کا. تو شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور یہ ایک بڑا اہم آپ نے ایک نقطہ اٹھایا کہ زکوٰۃ کو اس طرح سے دیا جائے کہ زکوٰۃ کا جو ریسیپینٹ ہے وہ زکوٰۃ دینے والا کے بجائے کچھ عرصے میں، زکوٰۃ لینے والے کے بجائے کچھ عرصے میں غنی ہو کے زکوٰۃ دینے والوں کی فہرست میں آ جائے. اور اس طرح سے مسلمانوں کی ایک وہ تعداد یا وہ لوگ جو غربت کے سے نیچے رہتے ہیں یا زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ ایک باعزت شہری کے طور پر، فرد کے طور پر اس ملت کے اپنے نہ صرف زکوٰۃ کو استعمال کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، بلکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں وہ اپنے اور مسلمان بہن بھائیوں کی زکوٰۃ سے مدد کریں. اور یہ یقیناً ایک اہم پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم زیادہ تر جو رواج جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑا 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 کر کے زیادہ لوگوں میں دی جائے، اور شاید یہ خیال بھی یہی تھا کہ زیادہ لوگوں کی مدد ہوگی تو زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. وہ بات بہرحال اپنی جگہ ہے، لیکن جو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے جو آپ ایک بہت اہم یہ پوائنٹ ہے کہ اگر کچھ لوگ اس پوری سائیکل سے نکل آتے ہیں تو اگلی دفعہ زکوٰۃ دینے والے لوگ زیادہ ہوں گے. اور اسی طرح یہ جو آپ نے بھی فگرز بتائیں، کچھ ہم نے بھی ریسرچ کی IBA کے پلیٹ فارم سے اور دوسرے پلیٹ فارم سے کہ پاکستان کے اندر زکوٰۃ کا پوٹینشیل کیا ہے، یعنی کتنی ورلڈ لیول پہ تو یقیناً فگرز آ گئی، لیکن ہم پاکستان کے اندر سالانہ زکوٰۃ کا جو کوانٹم ہے وہ کیا ہوگا. تو جو ایسٹیمیٹس لگائے گئے کہ اس وقت پاکستان میں بینکنگ کے ڈپازٹ تقریباً 15,000 ارب روپے کے قریب ہیں. اس کے علاوہ سونا، چاندی، زیور، انوینٹریز اور سامان تجارت کے علاوہ مختلف لوگوں کے پاس اشیاء ہیں. تو ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے کوئی یہ 30,000 ارب روپے یعنی 30 ٹریلین روپے کے قریب یہ اثاثے کچھ بنتے ہیں. یہ بھی کنزرویٹو ایک ایسٹیمیٹس ہیں. اور اگر اس کا 2.5% زکوٰۃ ہو تو سمجھ لیں کوئی 750 ارب روپے کی زکوٰۃ سالانہ. اور کچھ ایسٹیمیٹ کے حساب سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کوئی 1,000 ارب روپے کے قریب تک یہ اماؤنٹ ہو سکتی ہے جو زکوٰۃ کے. میں نے یہ 1,000 ارب جو ہے میں نے بیان کیا یہ، لیکن 7.5 جو ہے ٹو بی آن سیف سائڈ، ماشاءاللہ بڑا اچھا صحیح فگر ہے. 750 ارب روپے اگر زکوٰۃ کے لوگوں کی ملکیت میں آئیں، اور اس کے اندر لوگوں کتنے کروڑوں میں خل میں لوگ، ہزاروں یا لاکھوں سے اور کروڑوں کے درمیان ایسے فگر ہوگی جہاں تک کہ یہ پہنچ جائے اور لوگ اس غربت کی سطح سے نکل کے زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. اور شاید کاش وہ ٹائم آئے کہ پاکستان میں وہ زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہوں اور لینے والے کم ہوں، پھر ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں بہنوں کی مدد کے لیے دوسرے ملکوں میں دیکھیں. اور یقیناً یہ بالکل ناممکنات نہیں ہے. اور بہت اہم جو بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ سب طے کر لیں کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ کو صحیح طرح دینا ہے،
یعنی اگر مجھے 1 لاکھ روپے میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے تو میں حساب کروں، میں اس کی پوری کیلکولیشن کروں، بس یہ نہیں کہ چلو بھائی 50,000 روپے دے دی اندازے سے، نہیں، ایک حساب کتاب کے ساتھ، اور مجھے صحیح اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اور اگر ہر پاکستانی اس بات کو، ہر مسلمان اس بات کو کا تہیہ کر لے کہ جتنی فرضیت ہے، جتنی اس کی قرآن مجید میں جتنی اس کی تاکید آئی ہے، احادیث مبارکہ میں جتنا اس کے اوپر زور دیا گیا، اور جس طرح سے یہ ایک حفاظت کا ذریعہ بھی ہے مال کی، اور مال کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے، تو اگر ہم لوگ اپنی زکوٰۃ کو صحیح طرح ادا کریں تو یقیناً یہ ایک اسلام کا بہت پاورفل ٹول ہے معاشی تبدیلی کا، معاشی ترقی کا، اور یقیناً اس کے اوپر یہ جو اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے، اور اس طرح کی بات سے پھر آگے ایسے طریقہ کار وضع ہونے چاہیے کہ ہم اپنے زکوٰۃ کے نظام کو بہتر کر سکیں۔ دوسری طرف جب ہم حکومت کی زکوٰۃ کا جو سسٹم دیکھتے ہیں تو انفارچونیٹلی یہ سامنے آتا ہے کہ جو حکومت کے پاس زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی ہے وہ شاید 10 ارب روپے سے بھی کم سالانہ کلیکٹ ہوتی ہے۔ تو ایک طرف 750 ارب روپے کا پوٹینشیل ہے، اور ایک طرف 10 ارب سے بھی کم زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ کہ لوگ حکومت پہ اعتماد نہیں کر رہے، اور دوسرا ایک مطلب یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اندازے سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یا زکوٰۃ کی ادائیگی میں وہ کوتاہی کر رہے ہیں، اور وہ زکوٰۃ کو صحیح ادا نہیں کر رہے، یا صحیح مستحق تک نہیں پہنچا رہے۔ تو یہ تینوں باتیں ضروری ہیں کہ زکوٰۃ کا صحیح کیلکولیشن کرنا، زکوٰۃ کو صحیح مستحق تک پہنچانا، اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی جائے کہ وہ آدمی کچھ عرصے میں، 1 سال میں نہیں تو 3 سال میں زکوٰۃ کے اس کہتے ہیں مستحق زکوٰۃ کی فہرست سے نکل کے زکوٰۃ دینے والوں کی صف میں کھڑا ہو جائے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے دوسرے جو پینلسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، مستنیر حسین صاحب، یہ ماشاءاللہ ایک شریعہ اسکالر ہیں، انہوں نے اسلامک فائنینس کے اندر ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے، اور جو عالم کی ڈگری ہے وہ منہاج القرآن کی یونیورسٹی ہے وہاں سے حاصل کی ہے، اور ان کا زکوٰۃ کے حوالے سے ان کی کافی ورک اور ریسرچ ہے۔ تو اب مستنیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اور آپ سے یہ بات ہم خاص طور پر دریافت کرنا چاہیں گے کہ زکوٰۃ کی جو مصارف ہیں، یا زکوٰۃ کی جو ٹیکنیکل جو اس کی شرائط ہیں وہ کیا ہیں، کس چیز پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کس طرح سے زکوٰۃ دی جائے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ تو سمجھ میں آیا کہ اس کی اہمیت ہے، اس کو دینا چاہیے کیسے، لیکن کیلکولیشن کیسے کی جائے زکوٰۃ کی، اس کے بارے میں آپ ہمیں آگاہ کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب، احمد صدیقی صاحب، آئی بی اور اکری کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے ناقص علم سے جتنا اللہ پاک نے توفیق دی اس سے آپ تک پہنچا سکوں، اور زکوٰۃ سے متعلق جو ہیں کچھ احکام اور مسائل آپ کے سامنے ڈسکس کر سکوں۔ تو ہماری ان سلائڈس کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلے میں زکوٰۃ کے متعلق کچھ احکام، مسائل، اس کی لغوی تعریف اور اس کے مصارف وغیرہ کا ذکر کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال جواب کا سیشن ہوگا، اور جو سوالات آپ کی طرف سے آئیں گے ان کو میں آنسر کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو سوالات میں نہ دے سکا اسے پھر انشاءاللہ ریکارڈنگ میں آ جائیں گے، ان کو آپ کے پاس سینڈ کر دیے جائیں گے۔ جی، زکوٰۃ کا معنی و مفہوم۔ ویسے عام طور پر زکوٰۃ کا معنی مفہوم لیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ شاید ایسی چیز ہے کہ جو کوئی ناپاک چیز ہے جس کو مال میں سے نکال لیا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہے بھی اسی طرح سے پاکیزگی، اور دوسرا اس کا معنی نشو و نما یا بڑھوتری۔ تو پاکیزگی، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو مال میں سے زکوٰۃ کو نکالا جائے تو وہ جو زکوٰۃ ہے وہ جو مال جو نکالا جاتا ہے وہ کوئی ناپاک چیز ہوتی ہے جسے اپنے مال میں سے نکال کر الگ کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں اس کی آگے میں فرضیت پر جب آؤں گا تو آپ سے یہ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کی تو معنی پاکیزگی ہے اور بڑھوتری ہے۔
تو پاکیزگی کس معنی کے اندر ہے اس کو میں بیان کروں گا، اور اسی طرح سے بڑھوتری کس میننگ میں ہے یہ قرآن کریم نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو پاکیزگی کا لفظ جو ہے وہ ہم قرآن کریم کی اس آیت سے لے سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، ان کے مالوں میں سے صدقات واجبہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے، تاکہ اس سے ان کو پاک کر دیا جائے اور صاف کر دیا جائے۔ تو یہاں پر جو زکوٰۃ کا معنی جو ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت سے لیا جا سکتا ہے کہ پاکیزگی کے معنوں میں۔ اسی طرح سے بڑھوتری کے معنی میں اس کا جو لغوی معنی ہے وہ تو بڑھوتری ہے، لیکن قرآن کریم نے بھی اس کو یوں ہی بیان فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ربا کو مٹاتے ہیں، سود کو مٹاتے ہیں، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، یعنی اس کی برکت پیدا کرتے ہیں۔ تو شرعی معنی و مفہوم اگر اس کا لیا جائے تو لغوی اعتبار سے تو یہ میننگ ہیں، لیکن شرعی طور پر یا ویسے جو سوسائٹی کے اندر اس کی تعریف سمجھی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ سے مراد ایسے ہمارے مال و دولت میں سے مال لے کر اس کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ جس طرح سے اسے کوئی ناپاک چیز سمجھی جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کو کسی ناپاک شخص کے حوالے کیا جاتا ہے، یا جس کا تعلق جو ہے وہ شاید معاشرے کی بڑی کوئی لو لیول سوسائٹی کے ساتھ ہے، تو اس سے لوگوں کے ساتھ لوگوں کا بہت زیادہ استحصال بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ میننگ ہرگز نہیں ہے، بلکہ پاکیزگی سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کیا ہے کہ مال و دولت ان سے لے کر ان کے دلوں کو پاک کر دیا جائے، کہ اس سے دلوں کی پاکیزگی مراد ہے۔ اس سے مال کی پاکیزگی تو مراد ہے ہی دنیاوی طور پر، لیکن دلوں کی پاکیزگی بھی مراد ہے، کہ دلوں کی جب پاکیزگی ہوتی ہے تو اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ کوئی گندی چیز نکلتی ہے، خارج ہوتی ہے، تو اس کے بعد کوئی پاکیزگی کسی کے انسان کے دل میں آتا ہے، بلکہ اپنے خلوص دل اور رضامندی کے ساتھ جو مال ادا کیا جائے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نشر مال سے مراد حقداروں پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے، تو پھر وہ جب مال پوری سوسائٹی کے اندر پھیل جاتا ہے، غرباء لوگ اس کو ریسیو کرتے ہیں، اسے اپنی زندگیوں میں استعمال کرتے ہیں، اپنا لائف کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ اپ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے مال کے اندر جو برکت پیدا ہوتی ہے، اور جو لوگ اپنا سٹینڈرڈ آف لائف اپ کرتے ہیں یا اپنے معاشرے کے اندر وہ اپنی انکلوژن دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب نے بتایا کہ جب اس کو زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تو اس قدر دی جائے یا اس قدر کوشش کی جائے کہ کم از کم کوئی ایک شخص جو ہے وہ بعد میں زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے۔ تو یہ اس سے مراد یہی ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ معاشی طور پر، فائنینشلی طور پر تقویت پکڑ جائے۔ اصلاح دین میں زکوٰۃ ایسی عبادت جو ہر نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کی فرضیت، یہ بھی سارے کا سارا کنسیپٹ ڈاکٹر حسین صاحب جو بیان کر رہے تھے وہ اس آیت کے اندر آئی تھنک بہتر طریقے سے وضاحت بھی کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ ان سے مال لیجئے، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ ان سے مال لیجئے، ان سے مال لینے کا جو حکم عطا فرمایا وہ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خدا نہ خواستہ زکوٰۃ لینے کے حقدار تھے، ان کو بحیثیت ریاست کے سربراہ کے یہ حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مستحق کے طور پر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں، بلکہ اسے لیا جو لے کر آگے غریبوں میں یا معاشرے میں یا مسلمانوں پر اسے خرچ کرنا تھا، اور اسے خرچ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ اور صلی صلات کے اور بھی کافی سارے میننگز ہیں جسے ہم نے تشریح کی جا سکتی ہے۔ وصلی علیہم اگر ایک حکمران کے لیے دیکھا جائے تو حکمران کے لیے آئی تھنک یہ ہو سکتا ہے کہ حکمران جو ہے وہ اسے لوگوں کے لیے سکونت کے لیے، تسکین کے لیے آگے پھیلا دے، سوسائٹی کے اندر اس کو
پھیلا دے تاکہ لوگوں کو اس سے سکون ملے. تو سوسائٹی میں پھیلانا اور اس کو اپ گریڈ کرنا، ان کا لیول اپ گریڈ کرنا، تو یہ ایک حکمران کا کام، جیسے کہ آقا علیہ السلام کو فرمایا گیا. ان صلواتک سکن لہم، کہ آپ کی جو صلواتیں ہیں، آپ کی جو دعائیں ہیں، وہ ان کے لیے تسکین کا باعث بنیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکمران کے لیے کسی زکوٰۃ کے مال کو لے کر اس کو سوسائٹی کے اندر امپوز کرنا ان کے لیے تسکین کا باعث بنتا ہے. یہاں پر تو ہم عمومی طور پر جو تراجم کیے جاتے ہیں اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے اور یہ دعا ان کے لیے تسکین کا باعث بنے گی. اگر اسے کسی حکمران کے پرسپیکٹو میں لیا جائے تو پھر حکمران اسے دعا تو ہے ہی، لیکن حکمران اسے کسی لوگوں پر، مسلمانوں پر خرچ کر کے سوسائٹی کو اپ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اچھا، فرضیت زکوٰۃ کی چند شرائط ہیں. یہ میں بنیادی طور پہ کچھ اپنی طرف سے بول دوں گا، اس کے بعد پھر آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہوا تو اس کو انشاءاللہ ڈیل کریں گے. فرضیت زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے. بالغ ہونا، عاقل ہونا، یعنی مینٹلی طور پر ڈسٹرب نہ ہو. کچھ مینٹلی طور پر اس طرح کے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ ان کو حالت اجنان میں، یعنی مجنون وہ ہوتے ہیں، یعنی مینٹلی طور پر ڈس آرڈر، مینٹلی طور پر ڈسٹرب رہتے ہیں. اس کے بعد پھر کبھی کبھی وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. ایسی حالت بھی ہوتی ہے کہ کوئی مجنون جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پاگل نہیں رہتا، بلکہ کبھی کبھی درست بھی ہو جاتا ہے. تو جب وہ درست ہوتا ہے، معاملات کو سمجھتا ہے، اس کے پاس اتنا مال موجود ہے، تو پھر 1 سال کے بعد اس سے زکوٰۃ کا، جب وہ درست ہو، درست حالت میں، اس وقت اسے مطالبہ کیا جا سکتا ہے یا اسے زکوٰۃ کی ترغیب دلائی جا سکتی ہے. آزاد ہونا اور مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، کہ جو صاحب نصاب ہے، اپنی نصاب کی حیثیت کو پہنچ چکا ہے، تو وہ جتنے مال کا وہ صاحب نصاب ہے، اس سارے کے سارے مال کا وہ مالک بھی ہو. اور اس نصاب کا دین قرض سے خالی ہونا، یعنی وہ جو اس کے پاس نصاب ہے، جتنا بھی مال ہے، وہ قرض سے خالی ہو، کہ اس کا وہ قرض کے طور پر اس نے نہ دیا ہو، بلکہ اسے اس کی اپنی ملکیت میں ہو. اور نہ ہی وہ ایسا ہو کہ اس کے پاس جتنا مال ہے اس سے ڈبل کا وہ قرض دار ہو، ایسی حالت میں بھی نہ ہو. نصاب کا حاجت اصلیہ سے خالی ہونا، یعنی کہ وہ اپنے ذاتی گھریلو جتنی بھی ضروریات ہیں اس کے اوپر وہ اپنی گھریلو ضروریات کی چیزوں کے اوپر وہ خرچ کرنے والا نہ ہو، بلکہ ایکسٹرا پڑا ہو. مثلا کوئی گاڑی ہے، گھر ہے، یا پیسہ ہے، سیلری ہے، جسے وہ ختم کر دیتا ہے، اپنی حاجت اصلیہ میں لگا دیتا ہے. حاجت اصلیہ سے مراد اپنا رہنا سہنا اور کھانا پینا اور اس کا اپنی پرورش کرنا، والدین کی یا بچوں کی پرورش کرنا، یہ سارا اس کی حاجت اصلیہ میں آتا ہے. مال کا نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا ہونا، خواہ حقیقتاً ہو یا حکمن، کہ مال جو ہے وہ بڑھنے والا ہو، نمو پانے والا ہو، نشوونما پانے والا ہو، حقیقتاً یا حکمن. حقیقتاً سے مراد کہ جس طرح سے جانور ہوتے ہیں، بکریاں، گائے، اونٹ، اس طرح سے اگر جانور پاس ہیں تو پھر وہ حقیقی طور پر نشوونما پاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. اور حکمن ہو تو اس سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ مال تجارت جو انسان کے پاس موجود ہوتا ہے، تو اس کی قیمت بڑھتی ہے یا اسے وہ سیل آؤٹ کرتا ہے، تو وہ حقیقی تو نہیں، لیکن حکمی طور پر نامی ہوتا ہے، نشوونما پانے والا ہوتا ہے. وہ دوسرے لوگوں کو سیل کر کر منافع حاصل کر سکتا ہے. مستنیر صاحب یہ آپ فل اسکرین کر لیں گے تھوڑا سا؟ جی؟ لوگوں کو فل اسکرین کر لیں گے اپنی پریزنٹیشن، تھوڑا آسانی ہو جائے گی لوگوں کو دیکھنے میں. جی، پاور پوائنٹ شو ہوتا ہے نا فل اسکرین نیچے سے. اس کے برابر سے. جی ہاں. اچھا، زکوٰۃ کے مصارف میں جو ہیں یہ قرآن کریم سے ڈائریکٹ لیے ہیں. اب ان کی آہستہ آہستہ میں وضاحت کر دوں گا تھوڑی بہت انشاءاللہ.
تو اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. انما صدقات، کہ یہ صدقات یعنی صدقات واجبہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہے فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے، للفقراء والمساکین. اب فقراء اور مساکین کی ڈفرینٹ تعریفات کی گئی ہیں. مختلف علماء نے مختلف کی ہیں، مختلف مفسرین نے مختلف کی ہیں. بعض جو ہیں وہ فقراء کو نچلا درجہ دیتے ہیں اور مساکین کو تھوڑی ویل ڈیولپڈ پرسنالٹی شو کرتے ہیں. کچھ جو ہے وہ فقراء کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ سیٹلڈ لوگ ہوتے ہیں اور مساکین کی حالت زیادہ کمزور ہوتی ہے. بہرحال یہ دونوں ہی صاحب ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کو لینے کے مستحق ہوتے ہیں. تو فقراء کے بارے میں کچھ علماء نے کہا کہ یہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اگلے وقت کا یا اگلے دن کا کھانا موجود نہیں ہوتا اور صرف ایک دن کا موجود ہوتا ہے. اور مساکین ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جن کے پاس اپنے پاس کھانا رہنے کا انتظام تو موجود ہوتا ہے لیکن انہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ عنقریب ختم ہو جائے گا. زکوٰۃ کے پرسپیکٹو میں یوں لیا جاتا ہے کہ فقراء ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس ایک سال کا مال موجود نہ ہو. یعنی زکوٰۃ کے پرسپیکٹو میں جب صاحب نصاب جو ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ایک سال بعد جب فرض ہوتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہوتا ہے. تو یہ صاحب نصاب بننے کی قوت نہ رکھتا ہو، ایک سال سے کم کا مال اس کے پاس ہو، یعنی 10 مہینے کہہ لیں، 11 مہینے کہہ لیں، اتنا مال ہو اور مکمل سال کا یعنی یہ صاحب نصاب نہ ہو سکتا ہو. اور مساکین ایسے ہیں کہ جن کے پاس کچھ ڈیز کا کھانا موجود ہو، پورے سال کا یہ بھی ہو ہی نہ. تو یہ ڈیفرنٹ، کچھ لوگ فقراء کی تعریف کو مساکین اور مساکین کو فقراء میں کنورٹ کرتے ہیں. بہرحال یہ دونوں ہی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہوتے. والعاملین علیہا، یہ بڑی اہم ٹرم ہے والعاملین علیہا، کہ ایسے لوگ جو زکوٰۃ کے عامل ہیں یعنی زکوٰۃ کو ریسیو کرتے ہیں، زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ کے کلیکٹر ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کا پھر سے کردار آتا ہے کہ حکمران جو ہے وہ زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے والا ہوتا ہے، اور جب حکمران اس کو کلیکٹ کر چکتا ہے تو پھر جس طرح سے فقراء اور مساکین اپنے مال کے جب ان کو زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو وہ اس کو کسی بھی طریقے سے تصرف میں لا سکتے ہیں. اسی طریقے سے والعاملین علیہا میں گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اکٹھا کر کر اسے کسی بھی صورت میں، جیسے ڈاکٹر حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی بھی ماڈل کو یوز کر کے اسے سوسائٹی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں لوگوں کی خوشحالی کے لیے اور پورے معاشرے کی خوشحالی کے لیے. والمؤلفات قلوبہم، اور نان مسلمس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی دی جا سکتی ہے کہ نان مسلمس کی ڈیولپمنٹ میں اپنی زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے تاکہ وہ لوگوں سے، مسلمانوں سے متاثر ہو اور متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے کی طرف راغب ہو سکیں. یعنی اس کوشش میں بھی زکوٰۃ کو صرف کیا جا سکتا ہے. وفر رقاب، یہ جو قید ہوتے ہیں ان کو آزادی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ چاہیے ہوتی ہے. والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور جو قرض خواہ ہوں، غارمین کے جو مقروض ہوں، ان کو پیسے دیے جا سکتے ہیں کہ وہ اپنا قرضہ اتار لیں اور اپنے گھر کو اسٹیبل چلا سکیں. وفی سبیل اللہ، اس میں والعاملین علیہا اور اس کے بعد وفی سبیل اللہ، بہت بڑا واسٹ ان کا دائرہ کار ہے کہ فی سبیل اللہ میں امام راضی کہتے ہیں کہ بہت وسعت ہے کہ فی سبیل اللہ میں اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے مال کو. اب اللہ کی راہ کتنی وسیع ہے، اللہ کی راہ کس کس کے لیے اوپن ہے، وہاں پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. اس کو آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. تو ابن سبیل اور مسافر، وہ چاہے خود صاحب نصاب بھی ہو اپنے گھر میں، لیکن جب وہ سفر میں ہے تو وہاں پر اس کے پاس مال کی کمی ہے یا پھر کسی مشکل کا شکار ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو زکوٰۃ کن چیزوں پر ادا کی جاتی ہے؟ تو اس کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں. سونا چاندی، کہ سونا اور چاندی، اس کو تو احادیث مبارک کے اندر، قرآن کریم کے اندر مختلف جگہ پر ذکر کیا گیا. اس کا تو نام باقاعدہ موجود ہے. ہمارے ہاں فقہا جو ہیں وہ اس کو اکٹھا لیتے ہیں کہ ایک فائدہ، ایک ذہن میں سوچتے ہیں کہ اس وقت سونے اور چاندی کی قیمت جو ہے وہ ممکن ہے کہ برابر ہوگی. یہ ایک ہمارا نظریہ ہے اور بالکل درست بھی ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی نص کو چھوڑ نہیں سکتے کہ سونا اور چاندی جب ذکر آ گیا
کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ ادا اتنی مالیت ہمارے پاس موجود ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. تو آج سونے اور چاندی کے اندر کافی زیادہ تفاوت آ گیا ہے. تو وہ تفاوت آنے کے باوجود یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ ہمارے مالیت کے پیچھے یعنی روپے کے پیچھے پیسے کے پیچھے بیک پہ کیا چیز ہے. تو وہ اگر سونا کنسیڈر کیا جاتا ہے تو پھر اس کے مطابق زکوٰۃ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن چاندی کا ٹیکسٹ کے اندر موجود ہونا، اس کے اندر تفاوت کا آ جانا، وہ کوئی ہماری وجہ سے نہیں، یا پھر وہ کوئی شریعت کی طرف سے اس چیز کی پابندی نہیں تھی کہ مالیت کے پیچھے جو چیز بھی موجود ہو تو اس کے پیچھے ہی اسے ہی اپنایا جائے اور دوسری والی جو چاندی ہے یا سونا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. تو ہماری کرنسی کے بیک پر ممکن ہے کہ سونا بھی نہ ہو، چاندی بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہم زکوٰۃ کا معیار کیا بنائیں گے کہ زکوٰۃ ہم کب ادا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے عرض ہے کہ سونا اور چاندی کی قیمت اس وقت تو ممکن ہے برابر ہو، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، لیکن آج اگر اتنا تفاوت آ گیا تو پھر ہم ٹیکسٹ کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر کسی کے پاس چاندی کی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر بھی مالیت موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ اسی طرح سے لاگو ہوگی جس طرح سے 7.5 تولہ سونا موجود ہونے پر ہوتی ہے. زمین کی پیداوار کے اوپر عشر ہے، اور اسی طریقے سے پھر مال تجارت، یہ بھی آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کون سا ہوتا ہے، اور جانور، اس کی ڈفرینٹ اقسام ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ اتنی مقدار میں جانور موجود ہوں تو اتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. جی، زکوٰۃ سے متعلق چند شرعی احکام و مسائل میں یہاں پر ڈسکس کروں گا، تھوڑے بہت کوشش کروں گا کہ اس کو کور کرنے کی کوشش کر لوں. تو اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہوں گے تو اس کو ان دا اینڈ لے جائیں گے، لیکن اس میں امید ہے کہ یہ کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا. مال تجارت کی وضاحت، کہ مال تجارت کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فیکٹریز کے اندر جو بڑی بڑی مشینز لگی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری بھی مال تجارت ہیں، کہ فیکٹری کی مشینری کوئی اس فیکٹری کا مالک ہے تو اس کو اپنی اس مشینری کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی اور اپنی پروڈکشن کے اوپر بھی دینی ہوگی اور اپنی ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. تو ایسی بات نہیں ہے. مال تجارت جو ہے یہ نامی ہونا چاہیے، یعنی نشو نما پانے والا ہونا چاہیے، بڑھنے والا ہو. تو فیکٹری کی جتنی بھی مشینری ہے وہ بڑھتی نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال بڑھتا ہے. استعمال تو بڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی اپنی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کی اپنی ویلیو ریپیئرنگ کے قابل ہو جاتی ہے اور اس کی اپنی ویلیو نیچے آتی جاتی ہے. تو اسی طرح سے مال تجارت جو ہے وہ نامی ہونا چاہیے، حکمن یا حقیقتاً. تو حقیقتاً نامی کیسے ہوتا ہے، یعنی اس مال وہ کیسے بڑھتا ہے، وہ جس طرح سے جانور جو ہیں وہ نشو نما پاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو وہ جتنے بڑے ہوتے ہیں، جس لیول کے ہوں، جتنے سال کے ہوں، اسی حساب سے ان کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اور حکمن ہو تو وہ اس طرح سے کہ آپ کے پاس کوئی مال پڑا ہوا ہے، اس کو آپ منافع پر آگے سیل کر سکتے ہیں. مثلا کسی کے پاس دکان ہے، دکان کے اندر اس کا جتنا بھی مال پڑا ہوا ہے وہ سیل کرنے کے قابل ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ تو ہے، لیکن فیکٹری کی مشینری وغیرہ کے اوپر اس کو مال تجارت میں شامل نہیں کریں گے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. پلاٹ کی خریداری پر زکوٰۃ، اس کے اندر دو کنسیپٹ ہیں کہ اگر کسی نے پلاٹ اس نیت سے خریدا ہے کہ اس کو پھر بعد میں یہ سیل آؤٹ کر دے گا، جب اس کی قیمت بڑھے گی تو اس کو میں سیل آؤٹ کر دوں گا، تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے کہ 1 سال تک وہ اس کے پاس پڑا رہتا ہے، قیمت بڑھتی رہتی ہے، اور اس نے خریدا ہی سیل کرنے کی نیت سے ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. لیکن اگر کوئی اپنا گھر بنانے کی نیت سے پلاٹ کی خریداری کرتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ چاہے 2 سال پڑا رہے، 5 سال پڑا رہے، جتنا عرصہ بھی پڑا رہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی اگر اس نے گھر کی نیت سے لیا. پھر ایک کاروبار آ جاتا ہے ریئل اسٹیٹ کا، جس کے اوپر کسی کا بزنس ہی یہ ہے کہ وہ پلاٹس کو خریدتا ہے، اسے آگے سیل کرتا ہے، اس کے درمیان منافع کماتا ہے، پھر ایک نیا پلاٹ لے لیتا ہے، پھر اسے خریدتا ہے. اس کے اندر پھر علماء کے 2 آراء ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے منافع کے اوپر، یعنی ایک اس نے 5 لاکھ کا گھر لیا، کوئی بھی پلاٹ لیا 5 لاکھ کا، اور اس کو سیل کیا 6 لاکھ کا، 7 لاکھ کا، تو درمیان میں جو 1 لاکھ یا 2 لاکھ اس کا منافع ہے وہ بھی 1 سال تک اس کے پاس پڑا رہے
تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی کہ اگر وہ جو مال اس کو حاصل ہوا ہے، جو فائدہ اس کو حاصل ہوا ہے کہ ایک 6 لاکھ کا سیل کیا تو 1 لاکھ، 7 لاکھ کا سیل کیا تو 2 لاکھ، اگر اس کے پاس 1 سال تک پھر بھی وہ پڑا رہے تو اس کے منافع کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. اور اگر وہ 7 لاکھ لے کر اس کو پھر آگے انویسٹ کر دیتا ہے اور اس سے منافع کماتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. یہ میں ایک رائے بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے اس سارے کے سارے بزنس سے، سارے کے سارے کاروبار سے اگر کوئی منافع بچا کر اپنے گھر میں الگ سے رکھتا ہے تو اس کے اوپر سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی. اور دوسری تھاٹ یہی ہے کہ جو سب کے ذہنوں میں ہے وہ یہی کہ جب اس نے ایک پلاٹ جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے وہ بے شک سارا سال کام کرتا رہے اور جب اس کا میچورٹی کی ڈیٹ آئے گی یعنی زکوٰۃ کا سال مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے پاس جتنے پلاٹس ہوں گے ان کے اوپر اسے زکوٰۃ دینی ہوگی. اس سے اگلا ایشو ہے پیشگی زکوٰۃ دینا، کہ پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں. تو اس میں بھی ایک اہم صورت یہ ہے کہ پہلے زکوٰۃ یعنی ابھی آپ کی میچورٹی ڈیٹ نہیں آئی، فرض کریں کسی نے اپنے آپ کو یہ فرض کر لیا. پہلے تو بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے کے بعد 1 سال گزرنا یہ انسان کے اوپر ہے، یہ مال کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ اگر میرے اوپر میں اتنا مال ہے کہ 1 سال کے بعد میرے اوپر زکوٰۃ، میں صاحب نصاب ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو اب میرے پاس جتنا بھی مال موجود ہوگا اس کی مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی. فرض کریں اس میں سے میں صاحب نصاب تو تھا، 1 سال گزر گیا لیکن بالکل 1 منتھ پہلے میرے پاس مزید مال آ گیا، کافی ساری اتنی میری انکم ہو گئی، اتنا مجھے مل گیا کہ میں جو 11 ماہ تک اپنا صاحب نصاب رہا تو اس میں مزید ایڈیشن ہو گئی تو 12ویں ماہ آ کر یعنی جب سال گزر جائے گا تو اس سارے کے سارے مال کے اوپر مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی. اسی طریقے سے پھر جب اگلا سال آتا ہے میں صاحب نصاب ہی رہتا ہوں، فقیر کی حالت میں نہیں جاتا، تو پھر اگلے پورے کے پورے سال کے دوران میرے پاس جتنا مال آئے گا اس مال کے اوپر نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مال آئے ہوئے سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا. میں صاحب نصاب پورا سال رہا ہوں تو میرے پاس جتنا مال ہوگا اس سب کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ضروری ہوگی. پیشگی زکوٰۃ سے مراد میں بیان کر رہا تھا کہ پیشگی سے مراد کے جو ہمارے پاس جتنا بھی مال موجود ہے وہ ہم سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں. مثلاً مجھے صاحب نصاب ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں تو ابھی 5 ماہ ہوئے میں لگاتار 3 سال سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو ابھی 5 ماہ ہوئے تھے کہ میں نے اپنے پچھلے سال کی زکوٰۃ ادا کی تھی اور ابھی صرف 5 ماہ ہوئے ہیں اور ابھی باقی 7 ماہ رہتے ہیں، یعنی اگلا سال آنے میں ابھی 7 ماہ رہتے ہیں. تو مجھے یہ امید ہے کہ میں انشاءاللہ اسی طریقے سے میرے حالات بہتر رہیں گے اور میں صاحب نصاب ہو جاؤں گا. میری ایک روٹین چل پڑی ہے کہ میں ہر سال جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہوں، تو پھر میں وقت سے پہلے ضرورت کے مطابق کہ جس طرح سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچا، ان سے بھی آقا علیہ السلام نے 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ وصول کر لی تھی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیشگی زکوٰۃ بھی وصول کی جا سکتی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے. ادائیگی کی نیت کہ زکوٰۃ جب بھی ہم ادا کریں گے تو اس سے پہلے کچھ بھی ہم پے کرتے ہیں تو اس سے پہلے یعنی جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان تک کچھ بھی پہنچاتے ہیں تو اس سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت ہونا ضروری ہے. اگر ذہن میں یہ تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ پہلے سے کچھ اماؤنٹ پے کر دی ہوئی، مطلب قسطوں میں کچھ اماؤنٹ کی، کبھی کسی کو کچھ روپے دے دیے، کسی کو کچھ دے دی، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دی، جب سال کا اینڈ آیا پھر سوچا کہ میں نے سال کے اینڈ پہ حساب لگایا کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، پھر اس کے بعد خیال آئے کہ میں نے اتنے کر کے تقریباً اتنے پیسے خرچ تو کر دیے ہیں، کسی غریب کو دے دیے ہیں. تو اس طرح کی سوچ یعنی بعد میں آئے تو پھر وہ جو پچھلے آپ نے پے کیے ہوئے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. زکوٰۃ ادا یک بارگی بھی کی جا سکتی ہے، اقساط میں کی جا سکتی ہے، اس کو میں بھی بیان کرتا ہوں، لیکن اس کو وہ جو آپ نے پہلے قسطوں میں ادا کی ہوگی سال بعد جا کر اس کو زکوٰۃ کنسیڈر نہیں کیا جا سکے گا. ہاں اگر اس کی آپ نیت کر لیتے ہیں
کہ میں جتنے بھی مساکین کے غرباء کے بارے میں ان کے لیے اخراجات کو اٹھاؤں گا یا ان کو دوں گا تو وہ سارے کا سارا میری زکوٰۃ، اور اس کا حساب رکھے، پراپر حساب رکھے کہ میرے کل مال میں سے اتنا مال بنتا ہے کہ جو میں نے ان کو دے دیا ہے یا نہیں. تو وہ مکمل حساب کے ساتھ جب پورا سال میں اقساط میں بھی خرچ کرتا رہے گا تو وہ زکوٰۃ کنسیڈر ہوگی، بغیر نیت کے کہ پہلے کافی پے کر چکا ہوں تو آج حساب کتاب لگایا کہ یہ کافی سارے پیسے ہو گئے ہیں تو اتنے تو میں پہلے دے چکا ہوں، اتنے مائنس کر کے اور بعد میں بقیہ کے پیسے دے گا تو یہ زکوٰۃ اس طرح سے ادا نہیں ہوگی. اچھا، یک بارگی دینا اور اقساط میں دینا. تو یک بارگی زکوٰۃ دی جائے تو یہ بہت بہتر ہے، جس طرح سے ابھی یہی بیان ہو رہا تھا، اور کہ معاشرے کو ساتھ لے کر چلا جائے کہ ہر ایک کی ڈیلی کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ کسی ایک کو اتنا عطا کر دیا جائے کہ وہ سال بعد خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے. تو یک بارگی ہی دینا بہتر ہے، لیکن اقساط میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مسجد، سرائے اور مدرسہ کو زکوٰۃ دینا، اس کے بارے میں کافی سارے علماء میں اختلاف ہے کہ مسجد کو نہیں دی جا سکتی، ایون کچھ نے کہا مدرسہ کو بھی نہیں دی جا سکتی. تو مدرسہ کو بھی دی جا سکتی ہے، مسجد کو بھی دی جا سکتی ہے، اور مسافر خانے کو بھی پر بھی زکوٰۃ کو لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد اور مدرسہ اور سرائے یہ سارے کے سارے امور آتے ہیں فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آتے ہیں. تو امام راضی کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، آپ کے مطابق ان ساری کی ساری چیزوں پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے. پھر ہے اصول و فروع کا مسئلہ کہ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دینا، دادا دادی نانا نانی کو زکوٰۃ دینا، اور اپنے اولاد کو یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور ان کی آگے ساری نسل کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے. تو موسٹ آف دا فقہا نے اس کو ناجائز کہا ہے. اس کے پیچھے ان کی ایک خوبصورت سینس ہے کہ وہ خوبصورت سینس جو ہے وہ اخلاقی طور پر تو بہت اچھی ہے، لیکن شرعی طور پر اس چیز کی پابندی نہیں ہے. قرآن و حدیث کے اندر اسے صراحتاً منع نہیں کیا گیا کہ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دینا اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینے سے اکثر فقہا نے منع فرمایا ہے کہ باقی سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کچھ نے بیوی کو بھی شامل کیا کہ بیوی شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن اس کی اجازت بہرحال موجود ہے. لیکن اصول و فروع کی بھی اجازت موجود ہے شرعی طور پر. اخلاقی طور پر یہ غلط بات ہے کہ ایک انسان، جس طرح کا ہمارا یہاں پر معاشرہ ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، تو یہاں پر تو اصول و فروع ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی مال میں سے زکوٰۃ نکالے. تو اخلاقی طور پہ یہ بڑی بری بات ہے کہ اس کے پاس کافی سارا مال ہو اور اس کے ماں باپ اور اس کے بچے جو ہیں وہ زکوٰۃ کے حقدار ٹھہرے ہوں اور ان کے پاس اتنا مال نہ ہو. جیسے جیسے فیملیز الگ ہوتی ہیں، ایک بھائی الگ ہوتا ہے، دوسرا بھائی الگ ہوتا ہے، ان کے بچے ایون الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ سے الگ ہوتے ہیں، بیٹا کہیں اور رہ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کہیں اور، ایک دوسرے کے حالات احوال کے ساتھ ان کو خبر نہیں ہوتی. یہ اخلاقی طور پر تو انحطاط ہے، لیکن بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، اگر ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بتا کر زکوٰۃ دینا کیسا ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو اسے کچھ فقہا نے بالکل مکروہ عمل بھی لکھا ہے. بالکل ناجائز نہیں، لیکن کسی کو بتا کر پکچر سیشن کر کے اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے احساس دلا کے کہ یہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں زکوٰۃ، تو اس کو قبول کرنا، اس کو مالک بنانا، اس کو ملکیت میں لے کر آنا، تو ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اسے تحفہ کے طور پر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کہا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ بالکل نہ بولا جائے، دل میں نیت تو ہوگی، لیکن اسے کہا جائے کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. آپ ڈائریکٹ پیسے دیے جا سکتے ہیں، ڈائریکٹ نقدی دی جا سکتی ہے، یا کوئی نہ کوئی چیز خرید کر بھی دی جا سکتی ہے. پھر ہے اہل بیت کو زکوٰۃ دینا. یہ مسئلہ کافی ہے فقہا کی بحث میں. تو اہل بیت کو زکوٰۃ دینے کا جو مسئلہ تھا وہ آقا علیہ السلام کے دور میں بالکل درست تھا.
آج فقہا جو سوسائٹی کا معاشرے کا حال دیکھتے ہیں تو وہ اس کو یہی کہتے ہیں کہ اس وقت جو اہل بیت موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے موجود تھے، بنو ہاشم موجود تھے، ان سب کو آقا علیہ السلام نے زکوٰۃ نہ دینے کی ایک حکمتاً منع کیا تھا۔ وہ حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لانے والے، آپ زکوٰۃ کو امپوز کروانے والے، آقا علیہ السلام سے ایک مذہبی روحانی عقیدت کافی مسلمانوں کی جو موجود تھی، تو عین ممکن تھا کہ ہر کوئی اپنی سعادت سمجھتا کہ میں زکوٰۃ اہل بیت اطہار کو دوں، میں زکوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو دوں اور ان کے حالات بہتر کروں، اور ان کو دینا وہ بہتر سمجھتا، زیادہ اچھا سمجھتا، ان کو دینا زیادہ ثواب سمجھتا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس وقت اہل بیت کے لیے بالکل منع فرما دیا تھا، لیکن موجودہ دور میں جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، اہل بیت موجود ہوتے ہیں، ویسے تو پھر وہی بات ماں باپ والی اور اولاد والی کہ ایسا وقت ہی نہیں آنا چاہیے کہ آپ کے جتنے قریبی لوگ ہیں وہ تو نسبی طور پر قریبی ہیں ماں باپ، اور یہ روحانی طور پر کہ اہل بیت اطہار کے لوگ اگر موجود ہیں، سید لوگ موجود ہیں یا اور اس طرح سے، تو ان کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں، ان کی ویلیو اقدار جو ہے وہ معاشرے میں بہتر رہیں۔ لیکن کوئی اگر اس طرح سے حاجت مند ہے، اس کا ہم خیال خود سے نہیں کرتے ہیں، تو پھر کم از کم گورنمنٹ کو چاہیے یا پھر اوور آل کوئی ایسی سوسائٹی ہو، این جی او یا کچھ ایسا پلیٹ فارم موجود ہو تو وہ سادات کو بھی اس میں سے زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں ان کی ویلیو کو بہتر کرنے کے لیے۔ پھر ہے اسٹاک ایکسچینج، فوریکس ٹریڈنگ وغیرہ، شیئرز وغیرہ، یہ جو کیے جاتے ہیں اس میں زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی علماء کی 3 آراء ہیں۔ کچھ اس کو لیتے ہیں ٹریڈڈ گڈس کے طور پہ، کہ جس طرح سے ایک دکان کے اندر مال پڑا ہوتا ہے تو وہ مال اگر پڑا رہتا ہے یا چینج بھی ہوتا رہتا ہے لیکن 1 سال تک دکان بھری رہتی ہے اور صاحب نصاب ہیں، تو پھر ان شیئرز کے اوپر اور ان کوائنز کے اوپر، یہ جن چیزوں کی خریداری کی ہوتی ہے ان کے اوپر اگر سال گزرتا ہے تو ان کو ٹریڈنگ مٹیریل کے طور پہ یوز کیا جائے گا، ٹریڈڈ گڈس سمجھا جائے گا، اور جتنی بھی کرنسیز موجود ہوں، جتنی بھی شیئرز موجود ہوں، ان سب کی مالیت سے زکوٰۃ نکالی جائے گی اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچتے ہیں۔ دوسرا، کچھ نے اس کو ایگریکلچرل لینڈ کی طرح بھی لیا کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح کی زمین ہے، ایک طرح کا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر ہم کاشت کرتے ہیں، جس کے اوپر ہم شیئرز لیتے دیتے ہیں، جس کے اوپر ہم کوائنز خریدتے سیل کرتے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ 10% جس طرح سے اس پہ عشر دیا جاتا ہے لینڈ کے اوپر، اسی طریقے سے اس کو عشر والی سینس بھی دی جاتی ہے جو کہ اتنی مناسب نہیں معلوم ہوتی، لیکن علماء کے اس کے اوپر فتاوی جات موجود ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچرل لینڈ کے طور پر اس کو لیا جائے اور اس کے اوپر 10% پروفٹ دیا جائے۔ پھر اس کو ایسا ایسٹ بھی گردانا جا سکتا ہے کہ جو گرو نہیں کرتا، یعنی صرف اس کو ایسا ایسٹ سمجھیں کہ جس کی ویلیو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو پھر جب انسان صاحب مسلمان جو ہے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، 1 سال گزر جاتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس جتنے بھی شیئرز موجود ہوں، جتنی مالیت موجود ہو، تو وہ اس کو اس کا پروفٹ گردانا جائے اور اس پروفٹ کا جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے یا 40واں حصہ اس کا دیا جائے زکوٰۃ کے طور پر۔ مستنیر، سوری ٹو انٹرپٹ، ہمارا ٹائم اب تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم میرے خیال میں اب یہیں پہ آپ کی اس بات کو روکتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کچھ سوالات اگر ہم لے سکیں لوگوں سے، یا کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں۔ اور یہاں میں ایک اور بات کی وضاحت کرتا چاہوں کہ دیکھیں، علماء کے اوپینین مختلف مسائل پہ کئی دفعہ اختلافی اوپینین ہوتے ہیں، لیکن عوام کے لیے اختلاف میں پڑھنے کی بات نہیں ہوتی۔ عوام کو تو جو میجورٹی اوپینین ہے اس کے ساتھ سیفر اوپینین یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی کے ساتھ جائے۔ یہ علماء کی تحقیق ہے، وہ اس میں مختلف رائے آتی ہیں، لیکن جیسے یہ جو مشہور مسئلہ ہے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، تو ہم ابھی یہاں پہ اس ڈیبیٹ کو اوپن نہیں کرنا چاہیں گے۔
بلکہ آپ نہ دیں. یہی میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کسی سید کو زکوٰۃ نہیں دیں, والدین کو زکوٰۃ نہیں دیں. ہاں اس کی اگر کسی فقہ میں کوئی اختلافی رائے ہے تو وہ آپ وہ جیسے معتنر صاحب نے بھی کہا کہ وہ یہ تو نوبت کی آنا شرم کی بات ہے کہ معاشرے میں والدین کو آپ سے زکوٰۃ مانگنی پڑے. تو ہمیں سیف اوپینین کی طرف جانا چاہیے. جو علمی بحث ہے وہ علماء کو اپنے سرکلز میں یقیناً کرتے ہیں رہیں اور اس پہ ڈیبیٹ کریں, لیکن عوام کے لیے جو ایک سیف رستہ ہے ہم اس کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ایک, کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کئی دفعہ پھر اپنے طور پہ وہ بغیر اس کے کانٹیکس کو سمجھے ہوئے وہ فتویٰ دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت شکریہ مستنیر صاحب آپ کا. اسی کو جسٹ ایک سلائڈ رہ گئی تھی, وہ زکوٰۃ کی اصل کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ حقیقت میں یہ ہے کیا کہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھے, ایک دوسرے کو خیال رکھتے ہوئے اس کو اپ کرے. آپ چاہیں تو ویسے ہی اس بات کو کوئکلی بیان کر دیں. جی پلیز. جی, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے کلیکٹر بنا کر بھیجا ایک صحابی کے پاس جن کے پاس اونٹ تھے کافی سارے. انہوں نے سارے کے سارے اونٹ گنے اور کہا کہ آپ پر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ 1 سال کا اونٹ یعنی بنت مخاض آپ کے اوپر لازم ہے, فرض ہے, آپ وہ ایک اونٹ دیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس 1 سال کے اونٹ سے کیا بنے گا, کسی مسلمان کو کیا فائدہ ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس پورے جھرمٹ کے اندر سے جو سب سے طاقتور اور اچھا اونٹ ہے اس کو جو ہے میں وہ دینا چاہتا ہوں زکوٰۃ کے طور پر. تو ان صحابی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ریسیو نہیں کیا کہ مجھے جو آقا علیہ السلام کی طرف سے حکم تھا وہ یہی تھا. تو وہ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور انہیں کہا کہ آپ چلے جائیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور وہاں پر جا کر عرض کریں. تو انہوں نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب نے جو تمہیں بتایا تھا وہ فرض تھا اور تم اپنی خوشی سے جو دینا چاہو تو وہ اللہ پاک تمہیں اس میں مال میں برکت دیں گے. تو آقا علیہ السلام نے یوں دعا بھی کی جیسے قرآنی احکام تھے. تو انہوں نے وہ دیا اور اس کے بعد ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابی بن وہ جو صحابی تھے جن سے زکوٰۃ لینے گئے تھے حضرت ابی بن کعب, ان کے پاس اتنے جانور ہو گئے کہ جنگل جو ہے وہ ایک فل ہو گیا تھا ان کے جانوروں سے. اللہ پاک نے اتنی برکت ڈالی ان کے مال کے اندر. تو اسے اجتماعی ایز اے مسلم انہوں نے سوچا کہ میرے اس مال سے کیا فائدہ ہوگا. تو پھر انہوں نے زیادہ دینے کی کوشش کی کہ کم از کم مسلمانوں کا بیت المال میں جائے تو ایک اچھا خاصا حصہ ہو کہ جسے مسلمانوں پر خرچ کیا جا سکے مسلمانوں کی فلاح کے لیے. بہت شکریہ مستنیر صاحب, آپ نے بڑی ایک کمپریہنسو سی ایک پریزنٹیشن ہمیں دی جس میں آپ نے شروع سے ہمیں بتایا زکوٰۃ کی فرضیت سے لے کے اس کے مختلف مسائل, اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور یہاں ایک ہمارا ایک سیشن کا مقصد ایک بیسک اویئرنیس تھی اور بیسک اس کے بارے میں آگاہی تھی. اب کچھ سوالات تو ہم چیٹ باکس میں آنسر کر چکے ہیں. ایک آدھ سوال جو میں چاہتا ہوں مستنیر صاحب آپ جواب دیں کہ اس سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, انویسٹمنٹ کی ہی نیت سے کچھ میرے پاس شیئرز ہیں یا کچھ اور, تو میں اس کی کون سی ویلیو پہ زکوٰۃ نکالوں, جب میں نے خریدے تھے 5 سال پہلے یا آج کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ جی, موسٹ آف دا فقہا کا یہی رائے ہے کہ آج اس کی جو ویلیو ہوگی اس کے مطابق ہی تو آج کی ویلیو پہ زکوٰۃ نکالی جائے گی. اسی طرح اگر میرے پاس زیور ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے, اگر سونا ہے چاندی ہے؟ بالکل جی, یہی حکم. اچھا, ایک اور سوال تھا کہ میں نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا ہوا, یعنی میرے پاس 1 لاکھ روپے تھے اور میں نے اس کو قرضہ دیا ہوا, مجھے 2 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد وہ واپس کر دے گا, تو جی اور میری زکوٰۃ کی ڈیٹ آ گئی, تو وہ جو 1 لاکھ روپے وہ میرا اس کو وہ میرے ایسٹ میں تو شامل ہے, ریسیویبل میں تو شامل ہے, تو کیا اس پہ زکوٰۃ مجھے دینی ہوگی؟ جی, اس کے اوپر بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کنفرم ہے, مطلب ایسی بات نہیں ہے کسی ادارے کے ساتھ آپ کا لنک ہے جس کی ڈیٹ کنفرم ہوتی ہے کہ آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو دلی طور پر تسلی ہے کہ مال جو قرض دیا تھا وہ واپس یا جتنے پیسے میرے پینڈنگ ہیں وہ مجھے مل جائیں گے, تو پھر وہ آج ہی اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی وہ جب مجھ سے میں ان سے مطالبہ کروں گا, ممکن ہے کہ وہ مزید ٹائم لے مجھ سے اور آپ کا دل مطمئن نہیں ہے کہ مجھے مل سکتی ہے, تو پھر زکوٰۃ کو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے جب وہ مل جائے. ایک اور سوال تھا کہ زکوٰۃ کیا صرف
کیش کی صورت میں یعنی روپوں کی صورت میں دی جا سکتی ہے یا مطلب مال کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے جیسے آج جی کل کے؟ کسی بھی فائدہ مند چیز کی صورت میں دی جا سکتی ہے، جس کو جو ضرورت ہے اس کی وہ ضرورت پوری کر دی جائے تو وہ بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے کی جائے تو ادا ہو جائے۔ اور اگر کسی کو کوئی مطلب پڑھائی کر رہا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس کو فیس کے لیے پیسے چاہیے 50,000 روپے یا 20,000 روپے، تو جی کیا وہ بھی ضرورت میں آئے گا؟ جی بالکل دی جا سکتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اتنے مال کا مالک نہیں ہے تو اس کو دی جا سکتی ہے، پورے مدرسے کو دی جا سکتی ہے، پورے ادارے کو دی جا سکتی ہے، اور انفرادی طور پہ اسٹوڈنٹس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب، آپ ہیں تو ایک سوال آپ کی طرف اور پھر سیمینار کے کنکلوژن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر جی صاحب، جی یہ آپ نے جو بات شروع میں کی تھی، خاص طور پہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال یہ ہے کہ اگر جیسے ایک آدمی ہے، اگر ہم اس کو ٹریننگ دے کے یعنی کچھ سامان دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے اور اس کو کہیں ٹریننگ دلواتے ہیں، تو 50,000 روپے کی وہ ٹریننگ ہوگی اور پھر 50,000 روپے کا وہ اوزار ہوں گے جس کے ذریعے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں زکوٰۃ سے کی جا سکیں گی اگر وہ صاحب یعنی مستحق زکوٰۃ تھا شروع میں؟ تو جی ہاں، دونوں چیزیں کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ایجوکیشن میں آ جاتی ہے، وہ اس کو استطاعت میں اضافہ کرتی ہیں تاکہ وہ کما سکے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی اسٹوڈنٹ کی ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں اور اسے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنا ذریعہ معاش کما سکے اپنے لیے، اور اس کے بعد ازاں اس کو کاروبار کے لیے اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی، یا اس کو گفٹ کر دیتے ہیں پیسے، نہیں قرض حسنہ کی طرح۔ دونوں صورتوں میں آپ دونوں چیزوں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ویبینار میں کا وقت اب تقریباً جو ہم نے مقررہ وقت تھا وہ اختتام پذیر ہوا، تو میں اس میں دیگی صاحب چاہوں گا 2-3 چیزیں اور ایڈریس فرما دیں، آپ بھی شفت فرما دیں۔ یہ میں میسیجز کے اندر دیکھ رہا تھا کچھ سوالات، جیسے صدقہ کے بارے میں لوگوں نے پوچھے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ اس سے زائد ہے زکوٰۃ کے علاوہ، اور کچھ اور ہے، وہ بھی 2-3 جملوں میں اگر آپ چیز کر دیں تاکہ ایک بار کنکلوژن ہو جائے۔ آپ جو بھی ایلیبریٹ، بالکل جو پلیز ایلیبریٹ آپ کریں۔ آپ فرما دیں، آپ خود ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں صدقہ سے یہاں دیکھیں، ایک تو زکوٰۃ تو وہ فرض ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ تو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن اسلام نے مختلف قسم کے جو خرچ کرنے کے کیا کہنا کہ طریقے ہیں، آپ اس میں جب آپ عید کا دن آتا ہے تو صدقہ فطر یہ ادا کرتے ہیں، یہ نفلی صدقات ہیں، کچھ واجبات ہیں۔ تو زکوٰۃ ایک وہ خاص قسم کا ایک جو حکم ہے جو واجب ہے۔ اس کے علاوہ آپ خیرات کر سکتے ہیں، آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، آپ اپنے مال میں سے اور کسی غریب کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو اس کی اگر براڈر دیکھا جائے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا براڈر مفہوم بھی صدقے کا آتا ہے۔ اور لیکن یہاں پہ یہ بات ہے کہ صدقہ ایک طریقہ ہے لوگوں کی مدد کرنے کا، زکوٰۃ اس میں سے ایک سمجھ لیں واجب طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ عید الفطر کے اوپر جو اماؤنٹ دی جاتی ہے وہ ایک اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو یہ انکریج کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے جتنا ہو سکے، جتنا دوسروں کی مدد کے لیے وہ دوسرے کی ہیلپ کریں، اس کو وہ ڈونیٹ کریں، اس کو چیریٹی کے طور پہ دیں، صدقے کے طور پہ دیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ جگہوں پہ قرض حسنہ کو بھی پروموٹ کیا گیا اسلام نے، کہ آپ اس کو قرض حسنہ کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ قرابت دار ہیں، والدین ہیں، یا جیسے کچھ اور معزز لوگ ہیں، ان کو آپ ہدیے کے طور پہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ صرف ہم زکوٰۃ کا انتظار کریں اور صدقہ فطر کا انتظار کریں، یا کوئی منت مانے تو اسی کے جواب میں ہم نے کسی کو روٹی کھلانی ہے، بلکہ یہ ایک براڈر انکریجمنٹ ہے اسلام کی جو کہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اس سیمینار کے کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے، اور اگر آپ اس میں کوئی اور بات ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز۔ میں سب سے پہلے تو IBA آپ کی پوری ٹیم کا اور بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک شاندار سلسلے کا آغاز کیا، میں دعا کرتا ہوں کہ جاری رہے اور موضوعات کو بھی اس طرح کور کیا جاتا رہے۔ اور پارٹیسپینٹس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی وقت نکالا ہمارے ساتھ شریک ہوئے اس سیمینار میں۔
اور باقی ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے اندر جیسے آپ صدقہ کے حوالے سے فرما رہے تھے، تو یہ بالکل درست وضاح فرمایا کہ صدقہ بیسکلی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صدقہ کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ سب سے چھوٹی جو قسم صدقے کی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا۔ تو بیسکلی ہر عمل جس سے آپ دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ زکوٰۃ فرائض میں سے ہے، یہ ایک اور چیز ہے جس کو آپ ادا کرتے ہیں، جس کو نہ ادا کرنے سے آپ گناہگار ٹھہرتے ہیں، ایک آپ فرض کا انکار کرتے ہیں۔ زکوٰۃ وہ شے ہے جس کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبیلے کے ساتھ اعلان جنگ فرما دیا کہ میں ہر صورت، اگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں زکوٰۃ دیتے تھے تو میں ریاست اسلام کے لیے آج بھی لوں۔ اور صدقہ ہر وہ عمل ہے جس سے آپ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پورا سال انسان جو ہے اپنے مال کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ کسی غریب، کمزور، نادار کے ساتھ جا کر اس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے وہ آپ نکلوا دیتے ہیں، اپنے وقت صرف کرتے ہیں، آپ وقت کا صدقہ کر رہے ہیں، خیرات ہے، آپ اپنے وقت کی خیرات کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنے جسم کے ساتھ لوگوں کی کوشش خدمت کرتے ہیں، اور ہر سال اپنے مال کے ساتھ اضافتاً جو پورے سال، مثال کے طور پہ کئی مسلمان گھرانوں میں یہ معمول ہوتا ہے کہ جو فکسڈ زکوٰۃ کا ایک تعین کیا جاتا ہے وہ تو ادا کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کئی بار معمول ہوتا ہے مسلمان گھرانوں کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اگر ٹوٹل مال ہے اس کا ہم نے سالانہ 30% یا تیسرا حصہ ہم نے خیرات کرنا ہے، تو اس میں سے جو زکوٰۃ کی پرسنٹیج ہے وہ نکل کے باقی سب جو ہے وہ جنرل دیگر صدقات کی قسم میں شامل ہے۔ تو اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جنگ کے موقع پر، تو حضور نے پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ سب کچھ لے آئے۔ تو آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو وہ سب صدقہ تھا، وہ زکوٰۃ تو نہیں نکال رہے تھے، وہ صدقہ اور خیرات کر رہے تھے۔ تو یہ میں نے عرض کیا۔ اس کے علاوہ باقی اس طرح کی اور بہت سارے، یقیناً میں دیکھ رہا ہوں چیٹ باکس کے اندر کئی سوالات ہیں، وہ بعد ازاں بھی آپ آئی بی اے کو، صدیقی صاحب کو بھیج سکتے ہیں، اکری کی ٹیم کو بھیج سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، بلکہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ ان سوالات کو جب آپ لوگوں کو موصول ہوں تو ان رائٹنگ اچھے طریقے سے اکری کی ٹیم بھی اور باقی بھی ان کو بھیجیں تاکہ لوگوں کی تشفی ہو، آسانی ہو۔ ان ویبینارز کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو سوالات پائے جاتے ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ اور آخری بات میں بات ختم کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ محترم صدیقی صاحب نے فرمایا کہ فقہائے کرام کی بہت ساری اوپینینز ایگزسٹ کرتی ہیں مختلف موضوعات پر، تو ہمیں جو عمومی اور جنرلی جو ایک اوپینینز ایگزسٹ کرتی ہیں اور عموماً یہ پاپولر اوپینینز جو ایگزسٹ کرتی ہیں جس میں اختلاف کم پایا جاتا ہے، تو اس کو اویئرنیس کے پرسپیکٹیو سے پروموٹ کرنا چاہیے۔ جب آپ اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں تو اس میں آپ پاپولر اوپینینز کو لے کے چلتے ہیں۔ ہاں اگر انڈیویجولی لوگوں کے ہاں کوئی مسئلہ یا سوال پایا جاتا ہو تو وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اسکالرز سے پوچھ سکتے ہیں، اور وہ یقیناً دیگر فقہا کی روشنی میں ان کے لیے پھر اسپیسیفکلی ان پرائیویٹ ویریس ادر اوپینینز بھی ان کو ڈسکس کر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ جنرل اویئرنیس کیمپینز اور سیشنز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر پاپولر اوپینینز کو پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ اللہ پاک جو کوشش ہم نے کی ہے اللہ پاک اسے قبول فرمائے، اور اس میں کوئی خطا کمزوری ہے تو اس سے درگزر فرمائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب، بہت شکریہ مستنیر حسین وسیم صاحب، اور بہت شکریہ تمام معزز پارٹیسپینٹس کا جنہوں نے ویبینار پہ ہمیں جوائن کیا، فیس بک پہ ہمیں جوائن کیا۔ اور میں اکری کی ٹیم کا، منہاج یونیورسٹی کی ٹیم کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اور آپ کی ٹیم نے اس میں بہت محنت کی اور ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ آئی بی ایس ایف کی ٹیم کا بھی مشکور ہوں، اور اس دعا کے ساتھ اس سیمینار کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم نے جو کچھ سیکھا اس پہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس ہمارے علم میں برکت بھی ہو، اور اس کی پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اس میں
فائدے اور خیر کا پہلو بھی ہو۔ اس دعا کے ساتھ اس سیمینار سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم